چلیے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شروع کرتے ہیں پارے کو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 12ویں پارے کا آغاز کریں گے. پارہ شروع کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ہماری سورت ہود شروع ہوگی جو 11ویں پارے کے آخر میں. چند باتیں پارے اور سورت کے بارے میں. پہلی بات یہ ہے کہ 12واں پارہ اس کا بنیادی تھیم ہے استغفار. کیا ہوتی ہے انشاءاللہ بتائیں گے. یہ تھیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ پہلی بات ہے کہ سورت ہود میں کثرت سے فاستغفروا ربکم کا تذکرہ ہے. آج انشاءاللہ اسلام A to Z سیشن کے اندر ہم نے استغفار کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ جب تک ہمیں پورے دین کی بیسکس نہیں سمجھ آئیں گی ہم وہ کام کر نہیں پائیں گے. اور اس کے بعد پھر سورۃ یوسف میں بیٹوں کے کچھ ایسے گناہوں کا تذکرہ ہے کہ جس کی معافی کے لیے واقعی باپ کی استغفار کی ضرورت تھی. بعض دفعہ بگڑی ہوئی اولادیں اس طرح کی برائیاں کر لیتی ہیں، اور خاص طور پہ ماں باپ کے معاملے میں، کہ جب تک ماں باپ خود ان کو نہ معاف کریں تب تک شاید اللہ بھی ان کو معاف نہیں کرتا. اس طرح انشاءاللہ اس بارے میں ہم استغفار ہی کے پوائنٹس کو نوٹ کیا کریں گے. آپ کی ایکٹیویٹی بھی یہ ہوگی، ہر وہ نقطہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جس میں آپ کو تھوڑا سا بھی استغفار کا موقع ملے تو اس پہ غور و فکر کیجیے گا. پھر اگلی چیز ہے کہ اس بارے میں سے ہمیں کن سوالوں کا جواب ملے گا. تو سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ کون سی صورت تھی کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا. یہ پہلا سوال، اور ابھی شروع میں اس کا جواب مل جائے گا. پھر اگلی چیز، زمین پر سب سے پہلے کس قوم نے کبیرہ گناہ یعنی شرک کا ارتکاب کیا. آپ سوچ لیجئے کہ شرک کہاں سے شروع ہوا. یہ لکھیے باتیں، اس وقت لکھیں گے نہیں توجہ ادھر ادھر ہوگی تو پھر آپ کو ان باتوں میں لگے گا کہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ بہت قیمتی وقت ہے ہمارا. جی اگلا سوال ہے، 950 برس تبلیغ کرنے کے باوجود جب لوگ ایمان نہ لائے تو حضرت نوح نے کیا دعا مانگی. نیکسٹ، حضرت نوح کا اپنا بیٹا شرک کرتا رہا تو کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا. نیکسٹ کویسچن ہے، قوم عاد کے قد بھی اونچے تھے، عمریں بھی لمبی تھی، طاقتور بھی تھے، پھر بھی وہ کیوں شرک کرتے رہے. اگلا سوال جس کا جواب دیکھیں گے، ہواؤں نے قوم عاد کے لوگوں کو اٹھا کر زمین پر دے مارا، ان کا کیا حشر ہوا. اگلا سوال، پہاڑ کو چیر کر اونٹنی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اور لوگوں نے کیا اس سے فائدہ اٹھایا. اگلا، قوم لوط کے لوگوں کو ہومو سیکشولیٹی کی کیا سزا ملی. آپ کو سنتے وقت ہی خوف آ رہا ہوگا، مجھے تو آ رہا ہے کہ اتنے عذاب کے قصے ہیں اس صورت میں. اسی لیے اللہ کے نبی اس صورت سے کہتے تھے کہ میں اس صورت نے بوڑھا کر دیا. اگلا سوال جس کا جواب دیکھیں گے، آج دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں قوم لوط کے اثرات موجود ہیں. اگلا، حضرت شعیب نے جب لوگوں کو ناپ تول میں کمی بیشی سے روکا تو لوگوں نے ان کو کیا طعنہ دیا. اگلا، بحر مردار یعنی ڈیڈ اوشن جس کو آج انگلش میں ہم کہتے ہیں، اس کے پانی میں اگر کوئی مچھلی بھی آج داخل ہو جائے تو وہ کیوں ہلاک ہو جاتی ہے. پھر اگلا سوال جس کا جواب انشاءاللہ لیں گے کہ کچھ لوگ قرآن و سنت کے دلائل ماننے کے باوجود عمل کرنے پر کیوں تیار نہیں ہوتے. اور اگلا سوال کیا ہے، کیا آج ہمارے درمیان شرک، ناپ تول میں کمی بیشی اور دوسری برائیاں موجود تو نہیں. اگر ہیں تو ہم پر آج اجتماعی عذاب کیوں نہیں آ رہا. اور اگلا سوال اور آخری سوال، باقی چیزیں انشاءاللہ ہم سورۃ یوسف کے ساتھ کچھ دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں ہمارے لیے کیا سبق رکھے
اور بگڑی ہوئی اولاد کے ساتھ کس طرح سے رویہ اختیار کرنا ہے، اس کا جواب۔ انشاءاللہ کچھ سوالات آپ کو سورۃ یوسف کے شروع میں بھی دیے جائیں گے۔ تو یہ تھے آج کے سوالات۔ اب چلتے ہیں سورۃ ہود پہ۔ سورۃ ہود ترتیب کے اعتبار سے 11 نمبر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 52 یعنی 52 نمبر کی سورت ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی سورت جو ہم نے ابھی ختم کی تھی وہ ہے 51 نمبر کی۔ تو سورت یونس، ہود اور اگلی سورت بھی ابھی نوٹ بے کر لیں، سورت یوسف، یہ 53، یہ تینوں جس ترتیب سے قرآن میں موجود ہیں اسی ترتیب سے یہ نازل بھی ہوئی تھی۔ تو سورت ہود جو ہے یہ 52 نمبر کی سورت ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ تقریباً آدھا قرآن پاک سورتوں کے ترتیب کے ناطے سے اس سے پہلے اتر چکا تھا۔ سورت ہود کے بارے میں ایک یونیک بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی آپ کے بالوں میں کسی نے ایک موقع پہ چند سفید بال دیکھے تو اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا کہ مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا۔ کیوں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جواب ابھی تھوڑا سا دے دیتی ہوں کہ اس میں پچھلے انبیاء کرام کی قوموں پر عذاب کے قصے پڑھ کر سن کر اللہ کے نبی اس غم میں تھے کہ کہیں میری قوم یعنی قریش قوم پر بھی اسی طرح کا عذاب نہ آئے، اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ ہمارے بال کس غم میں سفید ہوئے ہیں، ہمیں کون سے غم ستا رہے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے یا مال کے یا کوئی اور۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں چھوٹے غموں سے اٹھا کر بڑے غم پہ لگا دے۔ اس بات کو بھی صدقہ جاریہ بناتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ دنیا کے غموں کی حیثیت کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیجئے، اگر ایک باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کسی جنگل میں جائے، اس کو کیا غم ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں میرے بچوں کے پاؤں میں نہ چڑھ جائیں، کوئی چیونٹی نہ آ جائے، کہیں بچوں کو کوئی کاکروچ نہ پکڑ لے، اسی غم میں ہوگا۔ اور اتنے میں اگر باپ کو دور سے شیر کے غرانے کی آواز آئے تو مجھے بتائیے کہ اس باپ کا کیا حال ہوگا؟ کیا اس کو یاد بھی رہے گا کہ میرے بچے کے پاؤں پہ چیونٹی نہ چڑھ جائے؟ اس کو تو پورا جنگل جو ہے وہ شیر بنتا ہوا دکھے گا۔ بس اس مثال کو اپنے سامنے رکھ کے آج کا پارہ سنیے گا۔ اگر ہمیں آخرت کا شیر نظر آ جائے تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے، مال کے، اولاد کے، رزق کے، بچوں کے اور رشتوں کے، یہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں لگیں، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ہماری ترجیحات اس دنیا سے اٹھا کر آخرت والی اللہ تعالیٰ بنا دے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور بڑی تفصیل سے ارشاد ہوئیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ پیغام کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم بندگی کرو مگر اللہ کی۔ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بڑے جوش کے ساتھ سورت شروع ہوتی ہے، من لدن حکیم خبیر۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی شاہی فرمان ہے۔ کسی ریڈیو یا ٹی وی پر آپ نے کبھی وزیر اعظم یا صدر پاکستان کا خطاب سنا ہو، کھن گھرج سے پہلے کچھ توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، پھر آتا ہے کہ آج کا یہ خصوصی بلیٹن ہے۔ اللہ ہم سب کو یاد دلاتا ہے کہ یہ قرآن معمولی چیز نہیں، یہ بڑی حکمت والے اور بڑے خبردار رب کی طرف سے ہے۔ پیغام کیا دیتا ہے کہ لوگوں تمہاری روحوں کی طلب رزق ربی ہے، اس لیے کہ دنیا کا رزق نہ بھی ملے جسم کمزور ہوگا، لیکن رب کا یہ رزق نہ ملے گا تو تمہاری روح کمزور ہوگی۔ آج وہ لوگ جو اپنی روح کے ان تقاضوں کو پیچھے ڈال کر صرف جسمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اینڈ آف دا ڈے خود بھی کو خوش نہیں ہوتے، اوور ایٹنگ کے نام پہ خود کو پریشان کرتے ہیں۔ پھر اس آیت میں آپ دیکھیے کہ تبلیغ کا آغاز کس چیز سے کیا گیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، بندگی صرف اللہ کی، معبود وہی ہے، اسی کو خالق، اسی کو مالک سمجھنا ہے۔ پھر اپنا تعارف اللہ کے نبی کا، نذیر بشیر۔ پہلا حصہ اگر آپ دیکھیں تو تعلق باللہ، دوسرا حصہ اس آیت کا تعلق بالرسول۔
اور تیسرا ان استغفروا ربکم، پہلی دفعہ آپ دیکھ لیجئے اب اس صورت کے ناطے سے یا اس پارے کے ناطے سے بخشش کا لفظ آ رہا ہے۔ استغفار کیا ہوتی ہے تھوڑا سا آگے جا کے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ بار بار آئے گا۔ ابھی صرف آپ اس کے لفظ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان پہ غور کر لیجئے کہ اللہ کی ذات کے کتنے نام ہیں جس کے اندر بخشش کی بات ہے۔ الغفور، الغفار بخشنے والا، الستار عیبوں کو چھپانے والا، التواب توبہ کو قبول کرنے والا۔ باقی نام آپ جب اگلی دفعہ اسماء الحسنہ سنیں گے، اور آپ کی یہ ایکٹیویٹی ہے اس پارے کے ناطے سے کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے وہ نام چھانٹ کے لکھنے ہیں کہ جن میں کہیں نہ کہیں معافی کا تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ساری زندگی گناہ کر کر کے خود کو گندہ مندہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی ذات ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کے لیے اس نے یہ خوبصورت رزق نازل کیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ قرآن ہمیں ہمارے گناہوں کو سمجھنے والا بنا دیں، اور اس طرح سے ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ فرمایا کہ لوگوں یہ بہت بڑا دن ہے، یومن کبیر۔ آپ دیکھیے کہ عذاب کبیر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبیوں نے اپنے دور کے لوگوں کو کیا کہا کہ تم پر ایک بہت بڑے دن کا عذاب آ رہا ہے۔ تو وہ دن کتنا بڑا ہے تو پھر اس کے لیے صبر کتنا چاہیے اور اس کے لیے شکر کتنا چاہیے۔ الی اللہ مرجعکم، پلٹ کر تمہیں اسی کی طرف آنا ہے۔ فرمائے دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ تکبر کا انداز تھا ان کے سرداروں کا، اس کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا۔ خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہو، کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سونپا جائے گا، اور سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سوچئے ذرا، ہم نے وہ فکر اپنی جان کو لگا لیا جو اللہ نے اپنے اوپر لیا تھا کہ لوگوں اللہ کے ذمہ اپنے رزق کو ڈال دو۔ آپ دیکھیے کہ ہم خواتین اگر صرف رزق کو مال اور دولت کی صورت میں سوچیں تو یہ ہماری غلطی ہے۔ رزق تو محبتیں بھی ہیں، رزق تو عزت بھی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا رزق اپنے ذمہ لے لے۔ آپ اللہ کے کام کرتے جائیں، اللہ آپ کو محبتیں بھی دلوائے گا اور ظاہری باطنی ہر رزق آپ کو دے گا۔ پھر یہاں جو لفظ ہے نا مستقر اور مستودع، مستقر کیا ہے؟ یہ دنیا، آپ نے کہاں رہنا ہے؟ کتنا اہم سوال ہوتا ہے ہمارے ذہنوں پہ، کہاں رہنا ہے، کہاں جائیں گے؟ میرا تو اپنا گھر بھی نہیں، ہائے کرائے کا گھر ہے، پتہ نہیں دیار غیر میں ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو رہتے یہاں اور اپنے گھر پچھلے ملکوں میں بنا دیتے ہیں، اور پھر مہینوں کے سال وہاں جاتے نہیں، اور کتنے جھگڑے اٹھتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا مستودع کیسا ہوگا، ہماری قبر کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر مٹی کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، چاہو تو نیکیاں کر کے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا لو، اور چاہو تو اس کو برے کاموں سے جہنم کا ٹکڑا بنا لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری قبر کو اچھا کر دے، صاف ستھرا کر دے۔ یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ ان متکبروں کا رویہ بتاتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبیوں کو پیچھے کیا۔ گویا کہ یہاں ایک پیغام ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے کو نظر انداز کرنا اصل میں اللہ کو نظر انداز کرنے کے برابر ہے۔ جب لوگ اپنی زندگیوں میں مگن ہوتے ہیں اور کوئی شخص اللہ کی طرف بلائے تو لوگ یہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارا معاملہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کون سا اللہ؟ اب اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ کیوں؟ کیا ایک دن میں نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا۔ ہمیں سکھایا کہ ڈھنگ سے کام کرو، تدریج، گریجویلٹی اسلام کا ایک بہت خوبصورت حسن ہے۔ تو کہا 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ پیدا کیوں کیا؟ اس کو ہائی لائٹ کرو، باقی چھوڑ دو۔ کیسے، کیوں، اس میں کیوں لچتے ہو؟ یہ دیکھو تمہیں کیوں پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہائی لائٹ کیجئے گا، تاکہ وہ آزما کر تم کو دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ ہم سب اس وقت ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ ہم دنیا کی کسی پریشانی میں آتے تو کہتے ہیں بڑی آزمائش آ گئی ہے، لیکن کبھی کسی نے پیدا ہوتے بچے کو دیکھ کر کہا کہ ہائے ہائے آزمائش آ گئی؟
ہائے یہ بچہ اب آزمائش کی دنیا میں آ گیا. ہمارا تو شروع سے ہی تربیت کرنے کا سٹائل ہی ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو یہ لگے کہ وہ کسی کلاس روم میں. آج آپ دیکھیے کہ بچپن سے جو بچوں کی تربیت میں ہمارا رنگ بنتا ہے، کھلونے، یہ کھانا پینا، میچنگ کپڑے، ان کے بیڈز، ان کے دس کیا بتاتا ہے یہ سب؟ کہ ہم نے بچے کو نہیں بتایا کہ تم کلاس روم میں ہو. آپ سب مائیں ہوں گی، آپ میں سے جو بھی مائیں ہیں، کیا آپ نے کبھی اپنے بچے کو امتحان دینے کے لیے اسکول نہیں بھیجا؟ فرق ہوتا ہے وہ دن. کتنی مائیں کہ آپ کے 4th گریڈ کے بچے کا آج ٹیسٹ ہے اور ساتھ اس کو کھلونے لے کے بھیج دیں، ساتھ اس کو کچھ کاسٹیومز دے دیں کہ جا کے سوئمنگ کر لینا. سب کو سمجھ آتی ہے. آپ کے بچے کا میٹرک کا ایگزام ہو، آپ کی بچی تو ساری رات پڑھتی رہی، وہ اسکول میں کالج میں جا رہی ہے ایگزام دینے کے لیے، اور آپ اسے کہیں کہ بیٹا وہ ساتھ ذرا تھوڑی سی ویڈیوز بھی لے جاؤ اور تھوڑے سانگس کی کیسٹس لے جاؤ، وہاں سنتی رہنا. کہے گی وٹ ڈز اٹ مین ماما، یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا ہم بچپن سے اپنے بچوں کی سوچ بدلتے ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھیے، آج سے آپ اگر اپنے دل میں یہ نیت رکھیں نا، بون بیبی کو میں نے یہ احساس دلانا ہے کہ ایکم احسن عملا، بیٹا تم کلاس روم میں ہو، بیٹا دس لائف از ایگزامینیشن ہال. آپ دیکھیے ماں کو، دیکھیے پچھلی کہانیاں پڑھ کے دیکھیں، اتنا وقت نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں کسی نے ان سے کہا کہ آؤ عیسیٰ کھیلیں، تو کہنے لگے اللہ نے میں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا. حضرت یحییٰ ان کے دوست تھے، حضرت یحییٰ ان کے دوست تھے، ان کی آپس کی کبھی اب باتیں سنیں، یہ اتنے حیران ہوتی ہیں باتیں سن کے انسان کے، یہ بچے ہیں، وہ بچے تھے اس دور کے. حضرت حسن اور حسین کے ذرا بچپن کے قصے پڑھ کے دیکھیے، اور آج ہم بچوں کے دیکھیے. ہمارا تو بچپن ہی نہیں ختم ہوتا. 12 سال کا جوان لڑکا اور لڑکی بنا ہوتا ہے، ماں اس کو فراک اور ننگی ٹانگیں پہنا کے دکھاتی کہ نہیں تم ابھی ڈال ہو، ابھی تم باربی ہو. یہ دنیا باربی لینڈ نہیں ہے. سیریس ہو جائیے. ایک دم سیریس نہیں ہوں گے آپ کے بچے اگر آپ نے ان کو پچھلے 10-12 سال میں سیریس نہیں کیا. اب اگر اے نبی تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو کھلم کھلا جادوگری ہے. اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. یہ ہے اصل بات. اچھا عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اس میں اچھے عملوں کی باتیں آ رہی نا. احسن عملہ، حقیقت پسندی کا دوسرا نام جو ہے وہ اچھا عمل ہے. جب ریئلسٹکلی لائف گزاریں گے نا تو آپ اچھے کام کریں گے. اور جس نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، پھر وہ دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر تو کبھی نہیں سوچے گا. پہلے دن سے اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹا دس لائف از جسٹ لائک اے ٹیمپریری ریزیڈنٹ، آپ کی پرماننٹ ریزیڈنسی آ گئی ہے. پھر آپ دیکھیے آپ کے بچے آپ سے بھی زیادہ نیک ہوں گے. وہ تو بیچارے فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں، ہم بگڑے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں بگڑے ہوئے. اس لیے شروع سے بچوں کو یہ بتا دیجئے کہ ہم اس دنیا سے گزر رہے ہیں، ہم اس دنیا میں رہیں گے نہیں. دیکھیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا چناؤ کر رہا ہے. وی آر ان سلیکٹنگ فیز. کس کو اللہ چوز کرتا ہے؟ کہ جو اس فطرت کے مطابق اور اللہ کی وحی کے مطابق عمل کرے گا. اور ایسا ہر عمل جو ہے وہ آسان عمل ہے. جو یہاں فائدہ اٹھا لیں گے، جو یہاں کام کر لیں گے، انشاءاللہ کوئی غم نہیں. یقین کرے رات کو میں ان آیتوں کی جب تیاری کر رہی تھی نا، تو میں نے اپنے اندر ایک فیل کی جو کبھی کبھی ہوتی ہے نا، جیسے ایک بات آپ خود بھی 20 دفعہ سنا چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے جو آپ کے دل پہ آئے. تو رات کو جب میں یہ مرنے اور اس کے بعد اٹھنے پہ غور کر رہی تھی نا، تو مجھے ایک دم جو فیلنگ آئی، میرے دل سے جو موت کا تھوڑا سا بھی ڈر تھا نا وہ نکل گیا. میں نے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا، اپنے جسم، چہرے، آنکھوں کو جو بھی مجھے دکھ سکے، تو میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، یہ تھوڑے دن کی کھیل ہے، پھر کیا، یہ سب ختم ہوگا. اور 1.5 سال میں ختم بھی ہو گیا قبر میں، مجھے پرواہ نہیں، میں تو اس میں سے نکل کے جا چکی. کیونکہ جیسے ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو دیکھے، کبھی ہمیں ریپنگ پیپر یاد بھی نہیں رہتے. پرانے ڈبے جن میں سے خوبصورت چیزیں نکال کے ہم یوز کرتے ہیں، وہ ڈبے نہیں رہتے. یہ جسم ایک ڈبہ ہے. اصل چیز اللہ نے ہماری روح پیدا کی تھی، ایک پرل کی طرح، ایک موتی کی طرح. موت کی صورت میں اللہ وہ پال اٹھا کے لے جائے گا. اور یہ جو پیچھے جسم گندا مندہ، ہڈیوں والا، جھریوں والا، کبھی جلا ہوا، کہیں کینسر کا مریض بندہ ہے تو اس کا جسم ہی گھلا ہوا ہے، ہم ان ساری ہڈیوں کو جمع کر کے جا کے قبر میں دفن کر آتے ہیں. ڈمپ کر دو. فکر نہ کریں، موت سے ڈرے نہیں، مرنے کے بعد قبر سے نہ ڈریں، تیاری کریں. خوف تو آئے گا پھر بھی، لیکن جب روح خوبصورت ہوگی وہ اوپر اٹھ جائے گی خوشبو کی طرح، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین دلا دے. لیکن انسانوں کا حال دیکھیے، کیسا ناشکرا انسان. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ.
ایسے لگتا ہے کہ انسان کے منہ پر ایک تھپڑ ہے کہ تم کتنے بدبخت ہو، تم اللہ کے اتنے پیارے کریشن پلان کو نہیں سمجھتے کیا؟ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ مبالغے، ایگزیجریشن کے سیگے ہیں یہ سارے، لا یعوسن، کفورن، فخورن۔ کیوں کہ انسان تھوڑ دلا پیدا ہوا ہے۔ مصیبت اور راحت امتحان کے دو پرچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ان دو پرچوں کے ذریعے جنت دینا چاہتا ہے۔ جب مشکل آئے تو ان مومن کا رویہ صبر اور شکر والا ہوتا ہے، وہ صابر سے صبور بن جاتا ہے، صبار بن جاتا ہے۔ لیکن تھوڑ دلا انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی صبر نہیں کر پاتا۔ اور اسی طرح اگر ہم مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی سے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے غم دور ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صبر اور شکر ڈال دے، نہ یہاں کی خوشیاں ہمیں بہکائیں کہ ہم نہ شکرے بن جائیں، اور نہ یہاں کے غم ہمیں ڈپریشن میں ڈال دیں۔ آج کیا ہوتا ہے، اللہ ہی اپنی دی ہوئی چیز ہم سے چھین لے تو ہم تو ایسے کہتے ہیں شاید اللہ نے نعوذ باللہ ہم پہ ظلم ہی بڑا کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے میرا بچہ کیوں لے لیا، کسی اور کا کیوں نہیں لیا۔ اور ذرا خیر سے کوئی خوشی کا موقع تو آ جائے، کہتے لو اب اس موقع پہ نمازیں پڑھوں، اب اس موقع پہ اللہ کی مانوں، لو ابھی یہ عید کا دن ہے تو میں ایسے مناؤں۔ یاد رکھیے یہ امتحان کے پرچے اگر ہمارے ٹھیک ہو گئے پھر آپ دیکھیں گے کہ آگے کوئی غم نہیں۔ اور جس نے اس کے بغیر زندگی بسر کی تو یاد رکھیے کہ اس کو کبھی بھی وہ جنت نہیں دکھ سکتی جو اللہ نے بنائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی خواہشوں کی جنت میں وہ جتنا مرضی رہے۔ پھر اللہ کے نبی کی تڑپ کی بات بتائی گئی، فَلَا اللہ کا تارکم بعد ما یوحیٰ الیک، تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ کہیں وہ یہ کہہ دیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالے دار تو اللہ ہے۔ اللہ کے نبی ایسا نہیں کرنے والے تھے، لیکن پیئر پریشر کا اثر ہوتا ہے، جسے آج بہت سارے لوگ حق نہیں بیان کرتے کیونکہ لوگ پھر ان کو چھوڑ دیں گے، پاپولیرٹی کا گراف گر جائے گا، لوگ ان کے ممبرز نہیں رہیں گے کہ یہ تو بڑے سخت مسئلے بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے عوامی دین بہت مقبول ہوتا ہے، بہت شہرت ہوتی ہے، جھنڈ کا جھنڈ ہوتا ہے ان کے پیچھے۔ آپ عام درجے کی بات کریں لاکھوں لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ تھوڑی سی ذرا ایڈوانس بات کریں وہ ہزاروں میں بدل جائیں گے، اور آپ ذرا اس سے بھی ایڈوانس لیول پہ جا کے بات کریں تو آپ دیکھیے گا کہ چند سو اور اس کے بعد سے چند گنتی کے لوگ رہیں گے۔ کبھی آپ کسی کے ساتھ بہت لوگوں کو دیکھیں نا تو مان لیجئے کہ وہ عوامی بات کر رہا ہے، وہ عوام کا نمائندہ بنا ہوا ہے، لیکن ایک سچا داعی دین اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ الحق مرہ، حق کڑوا ہے، کوئی آئے گا تو لے لے، کڑوے کریلے ہیں، کریلے کڑوے ہوتے ہیں، سب نہیں کھاتے، لیکن جو کھاتے ہیں ان کو اس کے فائدے پتہ ہیں۔ اس لیے کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو نہ چھوڑیں، تنقید کے ڈر سے کبھی حق کو نہ جھٹائیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بھی بنا لو، تم تو ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، ہاں؟ اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں ان کو اپنی مدد کے لیے بلا سکو تو بلا لو، اگر تم ان کو معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل کیا گیا، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تو پھر ایک سوال کا جواب تو دو، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا پھر تم اس حق کے آنے کے بعد اس کے آگے سر جھکاتے ہو؟ یہی سوال آپ اپنے آپ سے اور میں اپنے آپ سے کروں، ہائی لائٹ کر لیجئے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہم تو خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں بعض دفعہ ہم مسلم نہیں رہتے۔ مسلم تو وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے، ایسا سدھایا ہوا اونٹ کہ اس کا مالک اس کو کہے بیٹھو تو وہ بیٹھ جائے، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جائے، کھانے کو دے تو کھا لے، کتنا ہی کھا لے، اور نہ دے تو کئی کے دن پیاسا رہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈکشنری میں مسلم۔ اپنے اوپر لے کے سوچئے گا کیا واقعی میں مسلمہ ہوں؟ اور نہیں ہوں کوئی بات نہیں، آج سے شروع کر دیں، پہلا درجہ ہے اسلام کا، جب شروع کریں گے اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، بس جو لوگ اب اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے ہی طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا اور کچھ نہیں۔
وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا کیا دھرا سب محض باطل ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ اول تو دنیا کا دین کا کام کرتے کوئی نہیں، اور اگر کرتے ہیں نا تو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں، آخرت کا پودا اگر تم نے اس دنیا کی زمین پر لگایا تو وہ مرجھا جائے گا۔ آپ ذرا امیجینیشن میں ایک چھوٹا سا گارڈن لائیے، دو باغ ہیں ملے ہوئے، آپ ایک شخص کا ایک دوسرے کا۔ جس شخص نے اپنا پودا، اس کا بیج دوسرے کی زمین پہ ڈال دیا، سوچیں ذرا، آپ تصور میں لائیں ذرا، اس کے اوپر بہت خوبصورت ایکٹیویٹی بن سکتی ہے۔ کسان اپنا بیج غلطی سے ہی کہہ لیں ساتھ والے کے کھیت کے اندر ڈال دے، اور جب پودا اگ جائے گا تو کیا اس پودے کے بھڑ کے جو ادھر جھنڈ آ رہے ہیں، کیا اس کو دیکھ کر وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا ہے؟ وہ دوسرے کا ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ کر دین کا کام رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ زمین دنیا کی ہوتی ہے۔ چھپی ہوئی خواہشیں، بڑا بننا، میرا نام اچھا، شہرت، کتنے لوگ، تم کون ہو، تمہیں کیا عہدہ ملا، تمہیں کیا ملا۔ تو یاد رکھیے جس ہی یہ زمین اذا زلزلت الارض زلزالہا کے ناپ پہ ہلائی جائے گی نا، تو وہ سارے عملوں کے پودے جو اس زمین پہ لگے تھے وہ ختم۔ آپ کہیں گے کوئی نہیں، چلو پودے کے کچھ تو جھنڈ مجھے دکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پتہ چلا اگلے دن صبح کے کچھ بھی نہیں کیا، وہ مالک کہے گا میں نے رات کو اپنا سارا کھیت صاف کر دیا، مجھے کیا لگے۔ ہم کتنا سیکیور کرتے ہیں اپنی چیزوں کو کہ اپنے ہاتھ میں رکھو۔ گاڑی آپ کی ہے، لیکن اگر اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو آپ کا کنٹرول نہیں رہتا اس پہ، تو اپنے عملوں کو ضائع نہ کریں۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہمارے عمل آخرت کے لیے کرنے والا بنا دے۔ اب آگے بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک میسج دیا کہ اگر فطرت زندہ ہو تو یہ کتاب رہنما بن جاتی ہے۔ اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا، افمن کان علی بینۃ من ربہ، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت پر تھا، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی بات دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ ہے دوزخ۔ پس اے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، حق یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی فطرت ایک جیسی پیدا کی، اس کے بعد اس کے اوپر الستو بربکم کا پیرا لگا دیا، پھر اس کے بعد ہر دور کا نبی ایک شاہد بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور آج قیامت تک رہتی ہوئی یہ کتاب ہم سب پر شاہد ہے۔ اگر ہماری فطرتیں زندہ نا تو یہ کتاب ایک استاد کے طور پر ہمارے دل کو بدلتی جائے گی، لیکن جب فطرت مسخ ہوتی ہے، فلیوٹڈ ہو جاتی ہے نا، تو یہ کتاب بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آپ ایک ہی محفل میں دو طرح کے لوگ دیکھیں گے، ایک ہے جو رو رہا ہے، ٹکر ٹکر رو رہا ہے، ایک رو رہا ہے اور دوسرا ٹکر ٹکر اس کو دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ادھر، اس کو اس میں ہی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی یہ کیوں رو رہا ہے، اس کا کیوں فیس ایسے بنا ہوا ہے۔ فرق اسی بات کا ہے کہ ایک کی فطرت مسخ ہو چکی، ایک کی نہیں۔ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ہماری زبان جو ہے یہ ٹیسٹ کانشیس ہوتی ہے نا، آپ کی زبان پہ ٹیسٹ آتا ہے، اگر آپ کی زبان بالکل نیچرل ہو، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی پان کھا لے یا سپاری کھا لے، چھالیا کھا لے یا کوئی گرم چیز کھائے تو اس کی زبان جل جائے، تو پھر اس کو کیا ٹیسٹ وہی دکھتا ہے؟ سب کہیں گے بہت مزے گا، وہ کہے گا بہت مرچیں ہیں، سب کہیں گے میٹھا کم ہے، ٹھیک ہے، وہ کہے گا نہیں میٹھا بہت زیادہ ہے۔ اس کی زبان کی فطرت بدل گئی ہے۔ اسی طرح جب ہماری روح کی فطرت بدلتی ہے نا تو قرآن اچھا نہیں لگتا، پھر کہتے it's too much, it's too long, we can't sit, ہم نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو کرنا کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو واپس روم ٹیمپریچر پہ لانا ہے۔ پھر دیکھیے گا یہ کتاب آپ کے دل کی بہار بنتی ہے۔ ہمارے اوپر بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں جو ہمارے دل تک اس کتاب کو نہیں پہنچنے دیتی۔ چھوٹی سی مثال ذہن میں آ گئی، بس آپ دیکھیے کہ سکن سردیوں میں آپ کی ڈرائی ہو جاتی ہے نا، اگر آپ اس پہ ویسلین یا پیٹرولیم جیلی یا کوئی کولڈ کریم کی تھک تہ لگا لیں تو پھر موسم کی جو شدتیں ہیں وہ آپ کو تکلیف نہیں دیتی، پھر آپ کی سکن پہ جھریاں نہیں پڑتی، کوئی چیز اوپر آپ لگائیں تو چبھتی نہیں ہے۔ لیکن اگر سوکھی سکن پہ آپ اگر شاید بعد میں کوئی عام سی بھی چیز لگائیں تو جلن ہوگی۔ بالکل اسی طرح لوگوں نے اپنے دلوں پہ ویکسنگ کرائی ہوتی ہے، ویکسینیشن، اس کے اوپر ویکس لگے ہوئے ہیں، کہیں دنیا کی محبت، کہیں خواہشات، کہیں یہاں کی تمنائیں، یہ وہ کرتے کرتے قرآن کا اثر آتا ہی نہیں۔ یہ تو اتنا خوبصورت
دل کو بدلنے والا موقع ہوتا ہے، لیکن ہمارے دل اس کے بعد نہیں بدلتے۔ 12ویں پارے پہ جا رہے ہیں، اب ہم آخری ڈھال پہ چلنے والے ہیں۔ اس وقت ہم پیک پہ ہیں اپنے قرآن کے سفر میں، 12 13 14 15 16 17۔ یہ ایک بالکل ایسے سٹیپ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک سٹیپ ہے، ایسے انکلائنڈ چیز ہوتی ہے ٹیلا، پھر ٹیلے کے اوپر کچھ نہ کچھ تو پیرالل جگہ ہوتی ہے نا، پھر اس کے بعد پھسلتے ہیں۔ اب ہم اصل میں یہ بیچ والی اوپر والی جگہ پہ آ گئے ہیں۔ اب اپنے ایمان کو خود چیک کریں۔ اب کوئی آپ کو نہیں کہے گا، کوئی ماں، کوئی ٹیچر، کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، آپ خود سمجھدار ہیں۔ اگر آپ کو اپنے دل پہ اس قرآن کا اثر ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا تو ابھی سے دعا کریں کہ انت چل القرآن العظیم ربیع قلبی، اس لیے کہ جو ہی ڈکلائن شروع ہوگا پھر تو پھسلتے ہی جائیں گے۔ وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ سنو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ کون؟ ان ظالموں پر جو اللہ کے راستوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستوں کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ اب انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ ہی ان کو کچھ سوچتا تھا۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خدا اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور کھو گیا ان سے وہ جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون۔ اللہ اکبر۔ پہلے کیا کہا؟ خسروا، پھر کہا اخسروا۔ یہی ہیں وہ لوگ جو آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول سمجھا دیا کہ سنجیدگی پیدا کرو، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ جو دنیا کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے نا وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھ لیجئے لوگوں کو، کتنی سنجیدگی سے پڑھتے ہیں، پھر کتنی سنجیدگی سے پریکٹیکل لائف کی طرف آتے ہیں، پھر کتنی سنجیدگی سے جاب کرتے ہیں، اور پھر کتنی سنجیدگی سے ساری زندگی ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ کامیاب ہے، سکسیسفل۔ کوئی دنیا میں بھی نہیں کامیاب ہو سکتا اگر سنجیدہ نہ ہو کے پڑھے۔ آپ بھیجیں اپنے بچے کو اسکول، وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے، وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جا رہا ہے، اچھل رہا ہے، وہ میٹرک بھی نہیں کرے گا۔ دنیا میں سنجیدہ ہے، انشاءاللہ سکسیسفل ہے۔ جیسے ویسٹرن لوگ ہیں، دے آر ویری مچ سیریس اباؤٹ دیئر دنیا۔ دیکھ لیجئے، کوئی کام وہ 19-20 نہیں کرتے، وہ پورے کا پورا 20 کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ادھر سے ادھر نہیں، انہوں نے ہر چیز کو ایک پیک پہ رکھا ہے۔ بس یہی سنجیدگی مسلمان سے آخرت کے لیے مطلوب ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ جس دن یہ لوگ مسلمان ہوں گے، اور جو ان میں سے اب ہو رہے ہیں، یقین کریے یہ اپنی آرگنائزنگ اور یہ اپنے سنجیدہ ہونے کی وجہ سے جنت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ بات واضح؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کفر میں شدید ہوتے ہیں نا وہ ایمان پہ بھی آ کے شدید ہوں گے۔ جو کفر میں، جن میں جو خوبیاں اور گٹس ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ایمان کے آنے کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ کیوں اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو مانگا تھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو ان کے اندر بہت خوبیاں دکھ رہی تھیں۔ تو آج یہ نان مسلم جو دنیا کے کام ایکسیلنسی سے کرتے ہیں، آپ ذرا سوچیں، ہم تو جلنے لگ جائیں ان کو دیکھ کر، جو یہ آخرت کی پلاننگز کریں گے، جنہوں نے دنیا میں 5 سالہ منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ اور جیوز، آپ کو پتہ ہے جیوز کے بارے میں ایک کوٹیشن معروف ہے کہ دے پلان فار 100 ایئرس۔ یہ جو 2000 گزر ہے نا، ابھی شروع ہوا ہے، اس کے اینڈ تک کے پلانز اگر آپ سنیں نا تو آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو جائیں۔ اور جو 19 سینچری ختم ہوئی تھی جب، تو بکس ریویل ہوئی تھی کہ 19 سینچری کے شروع میں جو انہوں نے پلان بنائے تھے ان کی وہ پلان بک لے آئیے، اور آج 1999 کی جو سینچریز 90 کی جو گزری ہیں اس کو دیکھیں تو بالکل دے آر سملر۔ دے پلان 100 ایئرز اگو کہ ہم نے کس ملک میں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ میں نے ایک پوری بک پڑھی جو بین ہے، حالانکہ اس وقت اردو ترجمہ کسی جگہ سے ہاتھ آیا، اور وہ بالکل لیگل نہیں ہے بک کہیں، لیکن اللہ جب کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو کرواتا ہے۔ یقین کریں کہ انہوں نے اس وقت 20th سینچری اور لیٹ 19 کے جو پلان ہے کہ دے وانٹ ٹو کڈنیپ دی جنریشنز آف مسلمس۔ اب وہ زمینوں پہ اتنا کام نہیں کریں گے، وہ آپ کے بچوں کے دماغوں پہ کام کر رہے ہیں، اور دے آر ویری مچ سکسیسفل۔ ہمیں تو اپنے بچے اپنے لگتے ہی نہیں، اتنی بیگانگی، اتنی ان کی سوچ بکھری ہوئی، اتنا اسلام سے دور، اور وہ کتنے آرگنائز ہیں۔ اب بتائیے اگر ایسا بندہ جو دنیا کے لیے، چلے 100 کو چھوڑ دیجئے، 10 ایئرس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، تو کیا اس نے جنت کے لیے پلاننگ نہیں کرنی؟
وہ پہنچ جائیں گے سابقون الاولون میں. ہم تو ابھی لڑکتے پڑکتے ادھر ادھر رستے میں فوکس ہوئے بغیر، کبھی یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہم تو ابھی پہلے دروازے پہ پہنچیں گے، وہ 100ویں پہ جائیں گے. اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں سنجیدہ کر دے، ادروائز یاد رکھیے کہ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ سے دعا کریں ہم اس میں شامل ہو جائیں، اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے آگے بجھ گئے. بہت خوبصورت بات ہے. اور اپنے رب کے ہی ہو کے رہے تو یقیناً وہ جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو تو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ کیا برابر ہوتا ہے ایک ڈیف اور ڈم اور دوسرا عام دیکھنے والا؟ کبھی نہیں برابر ہوں گے نا. تو کہا کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہاں آمن اور عامل الصالحات کے بعد ایک لفظ آیا جس کو اخبات کہتے ہیں. دیکھ لیجئے، پہلی دفعہ آپ کے سامنے آیا ہے، آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. اخبتو کا لفظ خبات کیا ہے؟ کوئلوں کا بجھنا، چنگاریاں بجھتی ہیں. جب کبھی آگ لگتی ہے نا، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی چنگاریاں کام ہو کے بالکل راکھ بن جاتی ہے. اس کیفیت کو ڈکشنری میں اخبات کہتے ہیں. ہمبلنس، اللہ کے آگے بجھے ہوئے. سب مچ مر گیا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ان کا مچ اب مر گیا. جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈیووٹ کر دیا، بس اللہ ختم، ہینڈز اپ، سوری آئی کینٹ ڈو دس. اخبات کے ایمان کا خلاصہ ہے. گناہ کر کے تو ڈرنا دور کی بات، نیکیاں کر کے ڈرنا اخبات ہے. ایسا شخص پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اگر اس کی کوئی نیکی قبول بھی ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، یہ تیری رحیمی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میری نیکی اس قابل نہیں تھی کہ وہ قبول ہو. دعا کیجئے کہ آج ہمارے اندر یہ اخبات آ جائے، عاجز ہو جائیں. خبیث القلب کہتے ہیں عربی میں شکستہ دل شخص کو، جس کا دل ٹوٹا ہو. دیکھیے، نہ تو ایمان کسی کو وراثت میں ملے گا، اور نہ یہ کسی لفظوں کے مجموعے کا نام ہے کہ قل آمنت باللہ ورسلہ وکتبہ اور آپ ایمان والے آ جائیں. یہ انسان کی آنکھوں اور کان کو سم استعمال کر کے شعور کے ساتھ بولا ہوا ایک لفظ ہے. اور اگر ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے، اور اس کا اپوزٹ تکبر ہوتا ہے. آج دیکھیے ہماری گردنیں کیوں اکڑی رہتی ہیں، ہم دینداروں کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اللہ کی بات کو کیسے سنتے ہیں. اخبات نہیں ہے. مانگیے اخبات اللہ سے، یہ مانگنے والی چیزیں ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا دوسرا نام ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ، میں سب سے چھوٹا تو سب سے بڑا. پھر اللہ اکبر کے ساتھ انی اصغر بھی کہتا ہے انسان کہ اللہ تو سب سے بڑا اور میں سب سے چھوٹا ہوں. ایسے ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا. دیکھیے بارش برستی ہے، پتھر کے فلور کو کتنا کو فائدہ ہوگا جب تک بارش برستی رہے گی. اوپر سے گیلا ہوگا، اندر ایک قطرہ پانی نہیں جائے گا. اس کے برعکس جو نرم مٹی ہوتی ہے اس پہ بارش برسے، کتنے دن تک اس کے اندر اثر رہتا ہے. یہ ہمارے دل ہے. اخبات والا دل ہوگا نا تو یہ 12 سپاروں کا پانی اندر جا چکا ہے، اب باہر نہیں آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ اندر چلا گیا، وہ ایبزورب بھی ہوتا جاتا ہے. اندر سے گیلا ہوگا، اوپر سے سوکھی ہو جاتی ہے مٹی کبھی، لیکن تھوڑا سا اب کھودیں تو اندر سے پھر گیلی مٹی نکل آتی ہے. جن کے دل نرم ہے نا، اب وہ تو ٹھہرے ہیں، بالکل ٹوٹ رہے ہیں. اب ان کو ایمان باللہ اتنا زیادہ توڑ رہا ہے کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کوئی حکم دے. اب بہت سن لیا تیرے بارے میں اللہ، تیرا پتہ چل گیا، تمہیں آخرت کا پتہ چل گیا، ہمیں اپنے رسول کی قدر آ گئی، اب کوئی حکم دے. ابھی تک ہم نے کوئی حکم کیوں نہیں لیا؟ ان کا تو دل یہ ہے. اور اللہ ایسے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ اصحاب الجنہ، دنیا بھی ان کی جنت ہوگی اور آخرت بھی ہوگی. لیکن ہمیشہ ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، بہت کم. اس لیے واقع حضرت نوح سے لے کر اگلے انبیاء کی زندگی سے آپ کو دکھیں گے کہ مخبتین کتنے تھوڑے تھے اور متکبرین کتنے تھے. بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ غور سے سننے والی آیات ہیں تو قصے کہانیاں، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن نہ تو جغرافی کی کتاب ہے اور نہ ہسٹری کی کتاب ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے. حالانکہ یہ زمین کے بھی بہت سارے افکار بتاتا ہے کہ ہم زمین کو گھٹاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، اور زمین ایسی اور اس کے نیچے کیا ہے، اور ما تحت الثری. اور اسی طرح یہ قرآن ہمیں ہسٹری بھی بہت سنا رہا ہے، لیکن مقصد سامنے رکھیے گا عبرت لو فاعتبروا یا اولو الالباب. تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ایسے ہی حالات تھے جب کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا. کیسے حالات تھے؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں. بھٹکانے والے، گمراہ کرنے والے اور متکبر بننے والے لوگوں کی باتیں سنائی جا رہی ہیں کہ فکر نہ کیجیے، ایسے ہی سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہمیں آج کہہ رہا ہے غم نہ کرو،
آج ہی کوئی حالات ہیں تو فکر نہ کرو. یقین کریں بعض دفعہ ایسے احساس ہونے لگتا ہے کہ کیا آج واقعی مکی دور میں تو نہیں، کیا آج واقعی ہمیں باپ دادا کے رسم و رواج، طور طریقے اور ان کا تعصب اس طرح تو نہیں لگ رہا کہ ہم دوسرے دیندار کی بات بھی ایسے سنتے ہیں جیسے شاید مشرکین مکہ اللہ کے نبی کو اجنبی سمجھتے تھے. تو ہر دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ فکر نہ کرو، ڈونٹ وری، ہیڈ کاؤنٹ نہیں بننا. یہ نہیں کہنا کیا ہوا، نہ کوئی روپ ڈالنا ہے، بلکہ نوح علیہ السلام کی طرح کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا کام کرتے جاؤ. کیا پیغام تھا حضرت نوح کا؟ فرمایا انی لکم نذیر مبین. اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں. آج لوگ کیا کہتے ہیں دین کے نام پہ؟ پہلے خوشخبریاں دو، نرم باتیں کرو. نبیوں کا کال کے نذیر مبین، کلیئر کٹ مینیفیسٹ قسم کا تمہیں بتانے والا ہوں. اور میرا میسج اللہ تعبدوا الا اللہ، ہائی لائٹ کیجئے گا. مت عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی. سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، دین کا آغاز عقیدے سے ہوتا ہے. جب کسی کو آپ مثال ایسے سمجھیں، لفظ عقیدہ ذرا بوجھل لگتا ہے نا، سمجھ نہیں آتا. آپ دیکھیے کہ آپ کسی نان مسلم کو بیٹھ کے نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں کبھی؟ بتائیے کیا یہ عقل مندی ہوگی کہ آپ کسی کیفیٹیریا میں بیٹھی ہوئی اپنی کسی دوست کو یہ بتائیں کہ دیکھیں اسلام میں بوائے فرینڈ شپ، گرل فرینڈ شپ از ناٹ الاؤڈ؟ کیا آپ کو ایسے بتانا چاہیے؟ اور اگر آپ کی اس تبلیغ سے وہ اپنے بوائے کو چھوڑ کے اس کی فرینڈ شپ کو چھوڑ بھی دیتی ہے، اس کو کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا نا. آپ اس کو بیٹھ کے کیا بتائیں گے؟ کیا بتانا چاہیے؟ اللہ ہے، کون ہے، لک ایٹ دا گاڈ، لک ایٹ دا مون، لک ایٹ دا اسکائی، یہ کرنا ہے نا. یہ اللہ تعبدوا الا اللہ. یہاں آج ہم بات کریں گے توحید الوہیت پہ. ابھی تک ہم نے توحید کی دو قسمیں کلیئرلی دیکھ لی. ایک ربوبیت تھی، کلیئر ہے بالکل، کوئی اس میں شک نہیں کرتا. وہ سارے پوائنٹس اس کے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب کیا کچھ ہے. رازق، خالق، مالک، سب کچھ آتا ہے. یعنی بس اس بات کا یقین کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ مجھے اللہ سے ملا. اس کے بعد جو جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے نا، اس کو عبادت کہتے ہیں. اس پہ ہم نے پہلے بھی تھوڑی بات کی تھی، لیکن آج ہم معبود کے ناطے سے تھوڑی سی مزید بات کریں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا الہ، کیونکہ لا تعبدوا الا اللہ کا لفظ ہے، اور اب تکرار کے ساتھ اس صورت میں ہر نبی کی دعوت کا یہی نقطہ آغاز دیکھیں گے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. تو آئیے ذرا ہم بھی دیکھ لیں کہ توحید الوہیت کیا ہوتی ہے. الوہیت کا لفظ تھوڑا سا ان یوزل ہے ہمارے زبان میں، لیکن اصل میں یہ الہ سے نکلا ہے. الہ، معبود، وہ جس کی عبادت کی جائے. اس بات کا اعتراف کرنا کہ صرف وہ اللہ ہی ایک ایسی ہستی ہے جو عبادت کے لائق اور پرستش کے قابل ہے. یہ ہے توحید الوہیت کا ایک بنیادی سانچہ. پھر ہر عبادت کیا ہے؟ ہر وہ مفید اور جائز کام جو مومن اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کے لیے کرے، وہ عبادت ہے. امام ابن تیمیہ نے ایک بہت خوبصورت تعریف کی عبادت کی. کہتے ہیں کہ عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے، یعنی کمپریہنسو قسم کا نام ہے، جس سے تمام ظاہری اپیرنٹلی جو دکھتی ہیں، مثلا آپ کسی کو نماز پڑھتا دیکھیں تو یہ ظاہری عبادت ہے اس کی. باطنی، دل کے اندر، یعنی آپ اللہ سے امید رکھتی ہیں، صبر ہے، شکر ہے، اللہ پہ نظریں لگی ہیں، یہ آپ کا باطن ہے. اور اقوال اور افعال، کال، یعنی میں اپنے منہ سے کوئی نیکی کی بات کروں یا چھپا کے کروں، اور افعال مراد ہیں. خلاصہ کیا ہے کہ عبادت میں ظاہری طور پہ کیے ہوئے کام، چھپے ہوئے کام، بول کے کیے ہوئے کام اور کر کے کیے ہوئے کام آتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ. الہ کس کو کہتے ہیں؟ تو نوٹ کیجئے گا 4 پوائنٹ، اور آج اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت ساری حقیقتیں کھلنی چاہیے اگر آپ واقعی اس کو اپنے دل کے اخبات کے ساتھ سنیں. الہ کون ہے؟ ایسی ہستی جس میں 4 صفات ہوں، وہی عبادت کے لائق ہے. اسی پہ آپ سارے باطل نظریات کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں، یا آج اگر کوئی انسانوں کو پوچھتا ہے یا جنوں کو پوچھتا ہے تو وہ الہ ہو نہیں سکتا. نمبر 1 جو کہ غنی نہ ہو، غنی، غنا، جسٹ لائک آئی ڈونٹ کیئر. اللہ کیا ہے؟ الغنی، ٹھیک ہے، دولت مند، اس کو کسی کی ضرورت نہ، سیلف سفیشینٹ کہہ لیں، یعنی اس کو اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہو. دوسری معبود کی صفت کیا ہوتی ہے؟ علیم اور حکیم ہونا. اس کو سب کا پتہ ہو کون کب کہاں کیا کر رہا ہے، حتیٰ کہ اندھیروں میں چھپی ہوئی چیونٹیاں بھی کیا کر رہی ہیں اس کو پتہ ہے. اور حکیم ہو، جو فیصلہ دے، حکم دے، حکمت سے دے.
اگر عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی رکھی ہے تو اس کو اس کی حکمت بھی معلوم ہو۔ تیسری معبود کی صفت کیا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہو، کیونکہ آپ دیکھیے کسی کو سب کچھ آپ بتا دیں لیکن اتھارٹی نہ دیں، فائدہ؟ صدر یا وزیر ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے نا، کمانڈر جو ہوتا ہے فوج کا اس کے پاس اتھارٹی ہے نا، تو پھر اتھارٹی ہونی بھی لازمی ہے۔ اور چوتھی بات ہے کہ وہ عزت اور ذلت کا مالک ہو۔ بس آپ کہہ لیجئے کہ یہ چاروں صفات سورۃ ناس میں قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ملک اور الہ اور رب، الناس تینوں کا الگ الگ بتایا۔ کیا پتہ چلا کہ یہ ہر ایک مختلف صفت کی بات ہے۔ تو جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کے الہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کو الہ مانو، تو اصل میں ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، تمہاری جبین جھکے تو اس کے آگے، تمہاری زبان سے کسی کی تعریف ہو تو وہ اللہ کی ہو، اس کے علاوہ اور کسی کو نہ ہو۔ اسی کا اللہ نے حکم دیا سورۃ بنی اسرائیل آیت 23 میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ الوہیت ہی وہ توحید کی قسم ہے جس میں شرک ہوا۔ آج یہاں آپ کو توحید اور شرک کا فرق سمجھ آئے گا کہ مشرکین مکہ نے کبھی اللہ کے نبی سے اس پہ جھگڑا نہیں کیا تھا کہ سورج کو اللہ نے نہیں بنایا۔ آپ سورہ قصص 20ویں پارے کا پہلا رکوع پڑھیں گے، ہر کویسچن کے جواب میں کس نے زمین بنائی، کس نے سورج بنایا، کون دعائیں سنتا ہے، اس کے جواب میں وہ لفظ اللہ بولتے تھے۔ شرک کبھی بھی توحید ربوبیت میں نہیں ہوا، حتیٰ کہ فرعون، نمرود، شداد، حامان، بڑے بڑے جو طاغوت گزرے انہوں نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سورج بنایا۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ فرعون یہ کہے کہ میں نے سورج بنایا، میں نے چاند بنایا۔ آج بھی کوئی نہیں کرتا۔ آج سائنس کو لے لیجئے، کبھی امریکہ یا کینیڈا یا روس یا چائنا نے یہ دعویٰ کیا کہ سورج کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں، بارش ہمارے حکم سے ہوتی ہے؟ نہیں، آرٹیفیشل بارش برسا لیں لیکن ہوتی ہوئی بارش کو وہ نہیں روک سکتے۔ ہیریکین ان کے پاس بھی آتے ہیں، فلڈنگ ان کے پاس بھی ہوتی ہے۔ تو بے بسی کی کیفیت ہے۔ سب سے بڑا شرک جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی الوہیت میں اور اسماء اور صفات میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ عبادت کے اندر پھر دعا بھی آ جاتی ہے۔ الدعا هو العبادہ۔ عبادت کے اندر ہم دوسروں سے جب دعا اس رنگ میں مان لیتے ہیں کہ اللہ کی طرح یہ بھی ہماری دعا کو سن سکتے ہیں، یا اللہ چاہے نہ چاہے یہ ہماری کام کو کر سکتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ چیز پھر انسان کو اللہ کی الوہیت میں شریک بنانے والی بن جاتی ہے۔ ہم سب کا کانسیپٹ چونکہ شروع سے ان چیزوں پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، اس لیے میں یہ باتیں مجھے پتہ بہت مشکل لگتی ہیں۔ ہم نے شروع سے سنا فلاں بڑا عبادت گزار ہے، کیا مطلب؟ جی نماز روزے کا پابند ہے، یہ کہتے ہیں نا، صوم و صلات کی پابند لڑکی چاہیے رشتے کے لیے۔ ہم نے عبادت کو 2-3 لفظوں میں رکھا، حالانکہ یاد رکھیے کہ عبادت کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، نوٹ کیجئے گا، بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ ارکان رکن سے یعنی اس کے پلرز ہیں۔ نمبر 1 کمال الحب، اللہ سے محبت، مکمل محبت اللہ سے۔ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جب تک آپ اللہ کی محبت میں شدید ترین انوالو نہیں ہو جاتے آپ عبادت نہیں کر رہے۔ اسی طرح کمال الذل، کامل خوف اللہ کا، سورۃ بنی اسرائیل 57 اس کی دلیل ہے۔ اور تیسرا ہے کمال الرجا، امید بھی مکمل اللہ سے۔ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے اللہ کی کامل محبت، بیچ میں کوئی انوالو نہیں ہوگا۔ سوری، آپ دیکھیں ہم پسند کرتے ہیں ہم 2 دوستیں بیٹھی ہیں اور کوئی تیسرا بھی آ کے بیٹھ جائے بیچ میں، نہیں کرتے نا۔ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کے ساتھ تنہا ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کی عبادت کا یہ ایک تقاضا ہے کہ اللہ کی محبت میں کوئی شریک نہ ہو، پھر سارا خوف اللہ کا۔ اللہ کی محبت بگڑنے نہیں دیتی، ساتھ ہی خوف آ جاتا ہے، تو پھر خوف پورا اور پوری امیدیں اللہ سے لگیں، بنی اسرائیل کے 57 میں، پھر آپ عبادت کو پورا کریں۔ پھر اسی طرح عبادت کی 3 قسمیں بھی آتی ہیں۔ نمبر 1 قلب کی عبادت، اس سے مراد ہر وہ عبادت ہے جس کا تعلق براہ راست دل سے ہوتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے تو ایمان، پھر یقین، محبت، خوف، خشیت، امید، رغبت، توبہ،
اللہ کی طرف رجوع کرنا، توکل، شکر، صبر. کبھی آپ سوچیں کوئی بندہ دکھ میں اور وہ صبر کر رہا ہے، مثال دیتی ہوں آپ کو. آپ کہتے ہیں نا وہ صبر کر رہا ہے، فرشتے لکھتے ہیں وہ عبادت کر رہا ہے، کیونکہ صبر عبادت ہے. کسی شادی کا موقع ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے اور بندہ اس میں اللہ کو خوش کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں فلاں بہت خوش ہے آج شادی میں، فرشتے کہتے ہیں نہیں، غلط کہتے ہو، یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. سمجھیں آپ اس موضوع کو؟ یعنی دل کی عبادت بندے کو 24 گھنٹے کا عبادت گزار بنا دیتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسی طرح ہوتا ہے، کوئی ہم میں سے 24 گھنٹے نمازیں نہیں پڑھتا. تو قلبی عبادت کی وجہ سے بندہ 24/7 یعنی پورے ہفتے اور پورے دن کا مسلمان بنتا ہے، اور ہر وقت آپ کا کام عبادت ہے. اور یقین کرے مومن کی صرف پوزیشنز بدلتی ہیں. یہاں پڑھا رہا ہے نا تو بعد میں گھر کا کام کر رہا ہے، تو کبھی صفائی کر رہا ہے. وہ عبادت کی ڈیفرنٹ فارمز میں ہے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی طرح دوسری قسم ہوتی ہے زبان کی عبادت. اس سے مراد عبادت کے وہ سارے کام ہیں جو انسان اپنی زبان کے ذریعے سے انجام دیتا ہے. آپ کی زبان سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ذکر، قرآن پڑھنا، دعا کرنا، خیر کی دعوت دینا، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا. آپ بتائیے کیا آپ کے پاس زبان کی عبادت کے موقع ہوتے ہیں دن میں؟ سارا دن کرتی رہیے ذکر، کرتی رہیے اللہ کا ذکر، اللہ سے محبت، دوسروں کو برائی سے روکیں. اسی طرح تیسری عبادت ہوتی ہے اعضاء کی عبادت، جوارح یعنی لمس کے ساتھ. اس سے مراد عبادت کے وہ سارے کام ہیں جو انسان اپنے اعضاء کے ذریعے انجام دیتا ہے، اور زیادہ تر عبادت کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے. مثلا وہ عبادت جن کو اللہ نے فرض کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، قربانی، نظر ماننا، صدقہ دینا، اعتکاف کرنا، جہاد کرنا، اسلامی سرحدوں کی پہرے داری کرنا، صلہ رحمی. یہ سارے آپ کے جسم کی عبادت ہے. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہم ہر وقت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا. تو کوئی فکر کی بات نہیں. آپ کسی نہ کسی وقت میں، ہر وقت میں کسی نہ کسی قسم کی عبادت میں آتے ہیں. اسی طرح عبادت کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا نام جو اس نے نبیوں کے ذریعے سے سکھایا. عبادت کس کو عبادت ہے؟ آپ ایک نماز میں ایک رکوع اور 2 سجدے کرتے ہیں، اب آپ کی عبادت ہے. اگر آپ کے کوئی بات نہیں 2 رکوع کر لوں تو 2 سجدے کروں تو وہ نماز عبادت نہیں بنے گی. تو یہ ایک بنیادی نقطہ نوٹ کیجئے گا، عبادت رسول کی اطاعت کا نام ہے. کیسے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا اور کیسے پڑھنا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبادت در حقیقت اللہ کی اطاعت کا نام ہے، اور اللہ کی اطاعت کا یہ طریقہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے. پھر اسی طرح عبادت کی قبولیت کی شرائط. نمبر 1، کب قبول ہوں گے؟ نمبر 1، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے. دوسری بات، سنت رسول کے مطابق وہ کام کیا جائے. اپنے دور کا نبی اور ہمارے لیے تو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری شرط ہے عبادت کی قبولیت کی کہ ریاکاری سے پاک ہو، بدنیتی اور نمائش سے مکمل طور پر انسان پیچھے ہو جائے. اب اس کے بعد اس کی اگلی چیز جو انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، لیکن نوٹ کیجئے کہ عبادت کے کام، یہ جملہ بہت بڑا بڑا کر کے لکھیے گا، تو پھر ہم اگلا ٹاپک انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں شروع کریں گے، تو پھر آپ کے بہت سارے سوالوں کا آپ کو جواب ملے گا. عبادت کے کام کو اگر غیر اللہ کے لیے انجام دیں تو یہ شرک کہلاتا ہے. بات واضح؟ اب شرک کی باتیں ہم آگے جا کے کریں گے، تو پھر آپ خود دیکھیں گے کام وہی ہیں جو اللہ کے لیے کرنے تھے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شرک سے پاک رکھ دے. اب دیکھیے، اب اتنی ڈیٹیل سے جب ہم نے بات کی ہے نا، تو اب آپ دیکھیں گے اس صورت میں ہر نبی جب یہ کہے گا نا اللہ تعبدوا الا اللہ، تو کیا سوچیں گے؟ 4 قسمیں، ہر طرح کی کون سی شرائط، اور ان کو لکھ کے پڑھ کے اس کا تمیز بنا کے گھول کے پی جائیں. یقین کریں، پھر آپ دیکھیے آپ کے کاموں کا قبلہ کیسے درست ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ محبت اللہ سے، امید اللہ سے، خوف اس کا، بندہ چوڑا نہیں ہونے لگتا کہ بہت نیک ہو گیا ہوں. نہیں، کہیں امید ہے، کہیں خوف ہے، کہیں یہ ہے اللہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو. یہ چیز لوگوں کو بری لگتی ہے. اور آپ نے دیکھا نا کہ نبیوں کی دعوت 24 آور مسلم بننے کی تھی، ورنہ اگر آپ دیکھیے اگر اللہ کے نبی صرف نمازیں پڑھتے رہتے کسی کو کیا لگے؟ اللہ کے نبی اگر صرف قرآن بیٹھ کے پڑھتے رہتے کسی کو کیا لگے؟ آج بھی لوگوں کو کچھ نہیں فرق پڑتا، بچپن سے نمازیں پڑھ رہی ہیں.
آپ روزے رکھیں، کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا۔ برا کب لگتا ہے؟ جب یہ عبادت آپ کے قول اور فعل اور عمل کے نتیجے سے آپ کی خوشیوں میں آتی ہے، آپ کے غموں میں آتی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم ہی جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی، اور ہم کوئی ایسی چیز نہیں پاتے جس میں یہ لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہوں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، ظاہر پرستی حق کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بنی۔ نبیوں کی دعوت چونکہ فطرت کے قریب ہوتی ہے، تو جو غریب غربا ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر کو وہ فطرت کے اوپر پردے نہیں پڑے ہوتے، ان کا صحیح کچھ نہیں جس کو پانے کے لیے وہ اللہ سے دور ہو، تو چونکہ وہ ریئلسٹک ہوتے ہیں نا، وہ فوراً نبیوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ہرقل کے پاس گئی تھی تو اس نے ابو سفیان سے یہی سوال پوچھا تھا، یہ بتاؤ کہ اس نبی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے پیچھے چلنے والے لوگ کون ہیں، امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان نے بڑی رونق سے کہا نہیں نہیں، غریب غربا لگے ہوئے اس کے پیچھے، کوئی ابھی ان لیڈز میں سے نہیں آیا، کوئی بڑا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کا تھا کہ وہ نبی سچا ہے، کیونکہ جس نبی نے بھی دین کی بات پیش کی شروع میں کمزور طبقہ قبول کرتا ہے۔ کمزور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ریئلسٹک، جو بالکل متوسط طبقہ ہوتا ہے، اور یہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اراذل، کمی کمین قسم کے لوگ، یہ ہمارے ڈرائیور، یہ ماسیاں، یہ دیکھو اب باتوں میں یہ ہم سے آگے آگے۔ یہاں آپ کو اخبات کا متضاد تکبر دکھ رہا ہے۔ آج بھی جب آپ کو اللہ حق دے، سچا دین آپ کے سامنے آ رہا، آپ کے نہیں یہ تو بہت مشکل ہے، پھر میں تو 19ویں گریڈ کے افسر کی بیوی اور میں منسٹر کی وائف، اور کیا میں اب یہ کام کروں، یہ حال الیا کروں؟ یہ ہے جو چیز لوگوں کو دین سے روکتی ہے، کہ وہ ظاہر پرستی میں پڑھ کر حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ایسے لوگ جو ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ گلاسز پہن لیں گے نا تو آپ کو عام چیز بھی جو ہے وہ دوسرے رنگ کی دکھے گی۔ تو جب لوگ نبیوں کے ساتھ یا حق والوں کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ جتنا الجھیں گے نا وہ اتنا زیادہ اس کے آگے آئیں گے۔ اس لیے آپ نبیوں کا جواب سیکھیے، کیونکہ ہمیں بھی اللہ یہ سکھا رہا ہے نا کہ جب بھی حق کی دعوت دو اور تمہارے ساتھ ایسے معاملے ہوں تو جواب کیا دینا ہے؟ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ہائی لائٹ کیجئے، آپ نے بھی اپنے تمام ان لوگوں، رشتہ داروں، ساتھیوں کو یہی جواب دینا ہے جو آپ کو وہابی کہیں، جو آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہیں۔ آپ دیکھیے جب لوگوں کو آپ سچا دین دیں گے نا، یہ بھی ایک جملہ آج ہی نوٹ کر لیں، کیونکہ آگے نبیوں کی باتیں آ رہی ہیں، کہ جس نے بھی سچا دین یعنی اللہ کا دین پیش کیا نا جو اصل شکل میں تھا، تو لوگوں نے یا تو اس کو سابی کا، اللہ کے نبی کے دور میں سابی کہتے تھے، سواد الف با یا، سابی کا معنی ہوتا ہے جو ایک دین بدل کر دوسرے دین پہ چلا جائے، اور آج اس کو لوگ وہابی کہتے ہیں۔ یقین کریں میں آپ کو اس کی سب سے بڑی گواہی دے سکتی ہوں کہ میں نے آج تک نہ کبھی خود کو وہابی کہا، نہ میں وہابی ہوں، نہ میرا کوئی اس سے کوئی اپنے آپ کو میں پیش کروں، لیکن اکثر مجھے کبھی منہ پہ کسی نے نہیں کہا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ایسے ہی کسی پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن اکثر ساتھی جہاں بھی کلاسز ہوتی ہیں نا تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم وہابی ہو رہے ہو اور وہابیوں کے پیچھے لگ گئے ہو۔ واللہ یہ بات لوگ مجھے بتاتے ہیں اسٹوڈنٹس میں سے، میں نہیں مانتی، میں کہتی ہوں آپ کو کبھی میں نے کہا وہابی؟ ہمیں تو نہیں پتا وہ کون ہوتے ہیں، ہم تو الوہاب کو بس جانتے ہیں جو اللہ کی ذات ہے، یا الودود کو جانتے ہیں، الرحمن کو جانتے ہیں، یہ اللہ کا نام ہے۔ یاد رکھیے نام بدل دیں گے، چڑ میں لوگ نام بدلتے ہیں، یہی بات اب اس کا جواب ہے کہ نبی پھر لڑنا نہیں، مجھے تو بھولے لگتے ہیں بیچارے، ان سے ہی پوچھ لو تم بتاؤ وہابی کون ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہو جائیں گے، پتہ کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا، صرف سنی سنائی باتیں۔ تو نبی نے کتنے تحمل سے جواب دیا، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپک دیں؟ اس کو ہائی لائٹ کیجئے، میں تو اس پہ اپنے آپ کو بہت بے بس پاتی ہوں۔ کیا نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، میں آپ کو یہاں بیٹھ کے پڑھا سکتی ہوں، میں آپ سے پیار بھی کر سکتی ہوں، میں آپ کے لیے راتوں کو دعائیں بھی کر سکتی ہوں، لیکن میں زبردستی آپ کو ہدایت پہ نہیں جما سکتی۔ اس پہ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو پیچھے کرتی ہوں کہ اللہ میرے پاس کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے،
میں پیار سے بات کر لوں، میں در سے کر لوں، میں رو کے کر لوں، جب تک آپ نہیں چاہیں گے اور آپ کا رب آپ کو نہیں روکے گا، آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا، ادروائز آپ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں آئیں گے۔ پیچھے بات کی تھی کہ ہدایت کے دروازے کا ڈور اندر سے کھلتا ہے، آپ کھولیں گے تو ہوگا۔ نبی بھی لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکے۔ آج ذرا کسی کو دین کی بات کرتے دیکھیں لوگ نہ، تو لوگ کہتے ہیں لو بات ہی نہیں جو کرتے، ایسی اتنی سخت باتیں جو کرتے ہیں، اتنے بڑے مسئلے تو سناتے ہیں، اسی لیے لوگ ان کے پاس نہیں آتے۔ تو بتائیے کیا حضرت نوح بیچارے کو بات نہیں کرنی آتی تھی؟ ہمیں تو نہیں آتی، ہم تو آج کوئی کیا کہے ہم خود کہتے ہیں ہمیں نہیں بات کرنی آتی۔ ہمارے اندر شدت بھی ہو سکتی ہے، ہمارے اندر بہت نرمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی تو وہ تھے، وہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں اب میں زبردستی نہیں پہ چپکا سکتا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی ایک کسی بندے کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کو آپ سے کوئی مالی فائدہ نہیں چاہیے۔ وہ بیٹھ کے وہاں چندے کے مطالبے کبھی نہیں کرتا، وہ کبھی وہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ لوگوں مجھے کچھ دے دو، کوئی مسکراہٹ ہی دے دو، تھوڑی عزت دے دو۔ کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، کیونکہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ کون مانگے لوگوں سے؟ منگتوں سے، جو خود غریب ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، کیونکہ ایک سچے داعی دین کو اللہ سے مال مل رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کسی سٹور میں جاتے ہیں، امیجن کیجئے آپ میں سے کوئی اگر رمی پہ جاتا ہے، وہاں آپ کو اندر کچھ نہ کچھ امپلائی پھرتے ہوئے دکھتے ہیں نا، شیلف کو سی کر رہے ہیں، کوئی صفائی کر رہے ہیں۔ کبھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں پلیز مجھے تھوڑے پیسے دے دو، پے دے دو۔ کس سے پے لیتے ہیں؟ اپنے ادارے والوں سے لیں گے نا، جو ان کے لیے وہاں موجود ہے، جنہوں نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے۔ تو داعی دین کس کا امپلائی ہوتا ہے بتا دیں آج؟ اللہ کا داعی ہوتا ہے، اللہ کا امپلائی ہوتا ہے، وہ اللہ سے لیتا ہے۔ آپ جو اندر دین سیکھنے سکھانے والے، وہ ان سے نہیں کہتا مجھے کچھ دے دو، میرے گھر روٹی نہیں، میرے گھر کھانا نہیں۔ تو کہا کہ لوگوں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اور رہ گیا ایک مطالبہ کہ تم ان غریبوں کو اپنی جگہ سے نکالو۔ یہ بھی دیکھیں متکبرین کہتے تھے نہیں بڑے بڑے لوگوں کو پڑھایا کریں، ذرا سارے موڈ اسکاٹ بیٹھے ہوں اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوں، وہاں کوئی بائے والا نہ ہو، وہاں کوئی اسکارف والا نہ پھر دیکھنا آپ کی بات مانیں گے۔ تو نبیوں کو ایسے مطالبے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے وہ؟ اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، اور وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور چاہنے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بھی بات نہیں آتی؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی۔ ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم کہلاؤں گا۔ دیکھیے کتنا کلیئر ہے۔ یہ ہیں داعی دین، اللہ کی طرف بلانے والے کے دو ہتھیار، ایک دلیل اور ایک نبی کا پیغام۔ بس اپنی پوزیشن کلیئر رکھیں، بات پہنچا دیں، دیٹس اٹ۔ آپ دیکھیے کبھی آپ کسی کو صرف چھلکے جمع کرتے دیکھیں اندر کا گودا چھوڑ کر، تو بیکار بیوقوف کہیں گے نا اس کو۔ اسی طرح جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپیرنسی کو دیکھتے ہیں، کون کیسا لگتا ہے، کون کیا کرتا ہے، اس کے پاس کیسے لوگ آتے ہیں، وہ چھلکوں کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اسلام کا اصل خوبصورت گودا نہیں دیکھا۔ تو کبھی ایسے لوگوں کی خاطر آپ اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں۔ ایک سچے داعی دین کو اپنی آئیڈینٹی لوز نہیں کرنی چاہیے، نہ یہ کہہ دیں کہ یہ امیروں کی کلاس ہے یہ الگ ہوا کرے گی، اور یہ غریبوں کی کلاس ہے یہ الگ ہوگی، یہ پڑھے لکھوں کی الگ ہے۔ ٹھیک ہے، بعض حالات میں ایسی اسپیشل محفلیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ دین ہی کیا ہے جو کلاس کانشیس کر دے بندے کو۔ شروع میں جو لوگ بہت بگڑے ہوتے ہیں ان کو الگ پڑھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، لیکن یہ احساس دلا دینا کہ اب یہ غریب ہیں تو ان کو وہ پیچھے کر دو، اور یہ بائے والے ہیں تو ان کو وہ پیچھے دوسرے کونے میں کر دو، اور تم موڈ اسکواڈ ہو تو آگے بڑھ جاؤ، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ کو حرم میں بھی نہیں دکھتا۔ حضرت نوح نے اتنے پیار سے ان کو بات کی، لیکن ذرا سنیے کہ آپ کی پیار کی بات کو وہ جھگڑے کا نام دے رہے ہیں۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، آخرکار ان لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا۔ بتائیے کیا جھگڑا کیا؟ آج بھی جب دین آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں بہت زبان نہیں کھل گئی تمہاری، یہ تم آگے سے بہت بولنے نہیں لگ گئی، یہ تمہیں یہ سکھایا تمہارے استادوں نے کہ آگے شوہر سے ایسے بات کرو، کہ نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ کرنا ہے، اور ساس کے ساتھ ایسے بات کرو۔ یاد رکھیے کرنی نہیں ہے آپ نے ایسی بات، کبھی کریں گے تو سمجھے کہ آپ ہم سے نہیں پڑے ہوئے۔ اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں یا شوہروں کے ساتھ یا گھر والوں سے بدتمیزی کرنی ہے تو آپ ہمارے ساتھ نام کٹوا دیں۔ ہماری تو بنیادی تعلیم یہ ہے کہ قرآن اور گھر ساتھ ساتھ، میرا گھر میری جنت، اس قرآن کے نور کو گھروں میں لے کے جائیں۔
لیکن یاد رکھیے کہ گلٹی کانشیس لوگوں کو عام بات بھی جھگڑا ہی لگتی ہے. آپ اپنے بچے کو سیدھا سادہ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لو، تو اس کو لگتا ہے پتہ نہیں آپ نے تھپڑ ہی مار دیا. تو کہتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کر لیا، لاؤ پھر لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو اگر تم سچے ہو. جرت بڑھ جاتی ہے، پھر انسان کہتا ہے ہاں ہونا ہے پھر جو ہو جائے. نوح نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا، بے بس کہ میں تو عذاب بھی نہیں لا سکتا اگر وہ چاہے گا، اور تم اتنا بھی بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. ہائی لائٹ کر لیجئے. وَلَا يَنفُوكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ. آپ میں سے ہر ایک کو یہ آیت ضرور سمجھ آ جائے گی اگر واقعی آپ نے کسی کی خیر خواہی کی ہو. اپنے بچوں کے تو واقعی ویل وشر ہوتے ہیں، اور جب جوان اولاد ماں باپ کی بات نہیں سمجھتی نا، پھر ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا بیٹا جاؤ، پھر اللہ نہ کرے پھر تمہیں کوئی برا تجربہ ہو، پھر دھتکاری گئی تو میرے پاس نہ آنا. اور نہ آنا کہہ کے پھر بلا لیتے ہیں، پھر گلے سے لگا لیتے ہیں ان بیٹیوں کو جو اپنی مرضیوں سے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کو وقت پہ خیر خواہ کی بات سمجھ نہیں آتی. ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ آملے کا اچار اور بڑے کی بات، یہ بعد میں سمجھ آتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے. وقت کے اوپر انسان کو لگتا ہے میں سب سے عقل مند ہوں، میں بہت بڑا ہوں، تو کہا اچھا جاؤ پھر تم جو کرنا چاہو کر لو. اور جب کہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. اے نبی کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے اس جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یعنی تم اپنے دلائل اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں ضرورت تمہاری باتوں کی. نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس اب وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں. اپنی زبان میں آپ کہہ لیجئے کہ اب ان تلوں میں کوئی تیل نہیں. یہاں سے بڑا سینٹیمنٹل ٹائم شروع ہو رہا ہے. قوم نوح پر عذاب آنے لگا ہے. 950 سال سے حضرت نوح ان کو سمجھا رہے تھے. ہم نے سوالوں میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ 950 سال کے بعد بھی قوم نہ مانی تو نوح نے کیا دعا مانگی؟ اب وہ وقت آ گیا. قوموں نبیوں کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ان کا مقام پورا ہو جاتا ہے. اور قوم نوح وہ سب سے پہلی قوم تھی جس نے شرک یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا. نبی سمجھاتے رہے اور 950 لکھ کے تو دیکھیے 10 کیا آج کے میرے خیال ہے 60 سال کی ایوریج لگا لیجئے تو تقریباً 20 نسلیں گزر گئیں حضرت نوح کی عمر میں. یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ ایک نشانی تھی. اللہ نے نبیوں کو معجزے دیے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے معجزات دیے، اسی طرح حضرت نوح کا معجزہ ان کی طویل عمر تھی. اس دور میں بھی لوگوں کی اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی تھی. ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دے دیا کہ دین کا کام کرنے والوں کی عمروں میں اللہ برکت دے دیتا ہے. یہ بھی ایک اللہ کی شان ہے. سچے دیندار آپ دیکھ لیجئے 100 سال کی عمر میں اور اللہ ان کو زندگی دے. ایسے کئی لوگ آج بھی آپ کو اپنے ارد گرد دکھیں گے، کیونکہ زندگی بہت نیچرل ہوتی ہے نا. بیکار چیزیں نہ کھاتے ہیں، نہ بیکار سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، تو وہ جو اندر کا سسٹم ہے وہ ڈس آرگنائز نہیں ہوا ہوتا. فطرت پہ لوگ زیادہ جیتے ہیں. جتنی زندگی آرٹیفیشل ہوتی جا رہی ہے اب دیکھ لیجئے اتنی بیماریاں آنکھوں کی، کانوں کی، دل کی عجیب و غریب ہو رہی ہیں. وجہ کہ ہر وقت تو کانوں کو ہم نے کچھ لگایا ہوا ہے، سارا دن اس کی ریس تو ہمارے کانوں میں جا رہی ہے، اور آنکھیں ہماری پٹ 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 پٹ. وہ آئی فون جب سے ایجاد ہوئے ہیں، میں کہتی ہوں کہ اگر میں آئی فون کا کوئی صحیح فائدہ نہ اٹھا رہی ہوتی تو میں کبھی نہ سوچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ یوسف. چند باتیں سورت کے بارے میں. ترتیب کے اعتبار سے 12 اور نزول کے اعتبار سے 53 نمبر کی سورت ہے. 53 مکی سورت ہے. اس سورت کے نزول کا بھی ایک خاص واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی سے کچھ سوال کروائے تھے اور اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی. اصل میں سورت یوسف کا نام ہی سورت یوسف نہیں، بلکہ یہ پوری سورت حضرت یوسف کی زندگی کے بارے میں ہے. ایک سٹریچ میں پورا واقعہ حضرت یوسف کا صرف یہی ملتا ہے. یہ اس لحاظ سے یونیک ہے. دوسری بات ہے کہ سورت کا مین تھیم کیا ہے کہ بگڑی ہوئی اولاد کے ساتھ کیسے معاملہ کریں اور ماحول کے اثر میں بچوں کو کیسے اس سے بچائیں. حضرت یوسف کی پوری زندگی ہمارے لیے اس میں ایک نمونے کے طور پہ دکھے گی. انشاءاللہ ہم بیچ میں 7 آیتوں کے ساتھ لے کر عملی پہلوؤں کو نمایاں کریں گے. بہت ہی پریکٹیکل صورت ہے. رشتہ داریوں کو نبھانا، محبتوں کی آزمائش، کہیں نفرتوں کی آزمائش. تو آئیے صورت کو لیتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے.
الف لام را حروف مقطعات ہیں اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لو۔ قرآن کس میں اترا؟ عربی میں۔ دوسروں تک کس نے پہنچانا ہے؟ انشاءاللہ ہم نے۔ ابھی سے نیت کیجئے کہ ہم نے لوگوں کو قرآن میں سے کم از کم سورت یوسف کا معنی، مفہوم اور اس کی باتیں ضرور بتانی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پریکٹیکل چیز ہے جس سے محرومی بعض دفعہ لوگوں کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں خود کو قرآن اس طرح سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اس عربی کے قرآن کو اردو میں سمجھیں۔ ہم کل ایسی بات کر رہے تھے کہ جو لوگ انشاءاللہ اس سال سبل السلام کریں گے، اگلے رمضان کی تراویح میں وہ قرآن کو اردو میں سمجھیں گے، تو از اے بگ اچیومنٹ۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے نبی، ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرح وحی کر کے بہترین انداز میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کیے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں سے بالکل بے خبر تھے۔ اس پورے واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اور حضرت یوسف چونکہ عرب کی شخصیت نہیں تھے، اس لیے عربوں کے لیے یعنی مکہ والوں کے لیے یہ بالکل نیا واقعہ تھا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جیسے ہم نے ہیر رانجھا کا نام اپنے شروع سے سنا ہوا ہے، یا سسی پنو کا نام کسی نے سنا ہوگا، لیکن جو پاکستان میں نہیں رہتے ان کو تو ہیر رانجھا کا نہیں پتا ہوگا۔ تو اسی طرح کچھ میتھ اور کچھ سٹوریز ہر ملک میں عام ہوتی ہیں، لیکن حضرت یوسف کا نام، ان کی باتیں بالکل غیر معروف تھیں عربوں کے لیے۔ تو اللہ کے نبی کی زبان سے ان قصوں کا آنا آپ کے نبی ہونے کی دلیل بھی تھی کہ یہ باتیں بغیر اللہ کے بتائے کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتے ہیں کہ یہ قصہ ہم نے دیا۔ پھر دوسری بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا، بیسٹ سٹوری۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مورلز بہت سارے ہیں، اس میں سبق بہت سے ہیں۔ آج آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، نہ جانے اور کیا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے فائدہ ہوگا، تو نوٹ کیجئے گا کہ جو قصے کہانیاں اللہ نے بتائے ہیں اس میں بہت سارے فائدے۔ اب اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس قال یوسف لابیہ، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں سے پہلی عمل کی بات نوٹ کریں، خاص طور پہ اس کے کویسچنز اور اس کے ریمائنڈرز اپنے ساتھ ساتھ نوٹ کریں۔ جو پہلی چیز ہمیں اس میں سمجھ آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ ماں باپ اور بچوں میں اتنی بے تکلفی ہونی چاہیے کہ بچے نہ صرف یہ کہ رات کو سونے والے خواب ان کو بتائیں بلکہ ڈے ڈریمنگ بھی بتائیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اس حد تک ہیں کہ ان کے بچے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کبھی بھی ایک جھوٹے پردے نہ رکھیں۔ چھوٹے بچے ہیں تو سختی کریں، بالکل نفی تلی بات کریں، اور جو ہی بچوں کا قد آپ کے قد کے برابر ہو پھر دوستی کریں۔ جب ماں دوست بن جاتی ہے تو بچی پھر باہر کی سہیلیاں نہیں ڈھونڈتی، اسی طرح باپ دوست بن جاتے ہیں تو بچے پھر بگڑتے نہیں ہیں۔ حضرت یوسف ایک نبی کے بچے تھے، حضرت یعقوب مصروف انسان تھے، اس کے باوجود بچہ ان کو اپنی بات سناتا ہے، اور خواب بڑا انیوژل تھا۔ لہٰذا جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ ورنہ وہ تجھے تکلیف دینے والے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ غیبت کر رہے ہیں؟ تو دوسری عمل کی بات نوٹ کیجئے کہ عقل مند باپ اور ماں کون ہوتے ہیں؟ جو مستقبل میں پیش آنے والے خطروں سے پہلے ہی اپنے بچوں کو آگاہ کر دیں۔ یہ نہیں کہ اب آپ رشتہ داروں کے خلاف کر دیں، دادی سے بچ کے رہنا اور پھپھو کے ساتھ ایسا کرنا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور نبیوں کے ساتھ اللہ کا خاص ایک معاملہ ہوتا ہے، فراست تھی، صاحب فراست تھے، تو ان کو اپنے بچوں کے میلانات خوب پتہ تھے، جیسے آپ کو بھی پتہ ہوں گے۔ آپ کا ایک بچہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، ذرا کلیور ہوتا ہے، دوسرا بھولا ہے۔ تو حضرت یوسف کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا جب یوسف بچے تھے، جب حضرت یوسف ابھی چھوٹے تھے تو ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایسا بچہ ویسے بھی باپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو باپ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ اتنا انیوژل خواب ہے، اور حضرت یعقوب نبوت کی وجہ سے سمجھ گئے کہ اس خواب کی کوئی تعبیر ضرور ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، حکم بھی یہ کہ اپنی نعمتوں کو چھپاؤ، خاص طور پہ اپنے مخالفین سے۔
بہت بڑھ بڑھ کے اعلان کرنا ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہوتا. تو بیٹے کو کہا کہ ایسا نہ کرو، اور حقیقت یہ کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے چنے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا، اور یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. یہ ہے ایک صاحب فراست صاحب فراست باپ جو بیٹے کی خوبیوں کو پہچانتا ہے. اس میں آپ اپنے لیے عمل نوٹ کیجئے، خدا کے لیے اپنے بچوں کی پرسنالٹی کو کل نہ کریں. مائیں بچوں پہ دو طرح سے ظلم کرتی ہیں، کیونکہ بچے دو طرح کے ہوتے ہیں. آپ کے جتنے بھی بچے ہیں اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے سن لیجئے. کچھ بچے بون لیڈر ہوتے ہیں، بائی برتھ ہی وہ بہت شارپ ہوتے ہیں. جتنے بچے شرارتی ہوتے ہیں، کلیور ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اصل میں ان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے. ایسے بچے جو بہت تیز ہوں، مائیں ان کو یہ کہہ کے دبا دیتی ہے چپ کرو، تم بڑے چلاک ہو، تم بڑے ہوشیار ہو، تم تو یہ ہو. اچھا، دوسرا ایک بچہ جو عموماً پہلا بچہ ایسا ہوتا ہے، فرسٹ چائلڈ ہوتا ہے، وہ بڑا بھولا اور سیدھا اور خاموش طبع ہوتا ہے. اس کو ساری زندگی مائیں تانے دیتی، تو سست ہے، چھوٹا آگے نکل گیا، تو ایسے ہے. اس کو اس طرح مسخ کر دیتی ہیں کہ اس کا کانفیڈنس لوز کر دیتی ہیں، اور وہ جو بیچارہ اچھا تھا اس کو اس طرح مارتی ہیں کہ تم کچھ نہیں، تم بہت ہی ایکٹیو ہو. ماں کو ہمیشہ سمجھ ہونی چاہیے. آج اگر آپ اس پہ آپ اپنی چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں، اپنے ہر بچے کو اسٹڈی کریں، اور اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کو اس چیز کے قریب ہونا پڑتا ہے. تو اگر آپ کو کسی بچے میں ایکسٹرا ٹیلنٹ دکھتا ہے، اس کو ایکسٹرا کام دیجیے. اگر کوئی کمزور ہے اس کو کم دیں. بچپن میں بچے کی شخصیت جب مسخ ہوتی ہے اور اس کا کانفیڈنس لوز، یا پھر اس کو آپ اوور کانفیڈنٹ کرتے ہیں، تو ایسی شخصیات بعد میں یا تو معاشرے پہ ایک بوجھ ہوتی ہیں یا کرمنلز بن جاتی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس نے اپنے بچے کی اپ لفٹنگ کی. ڈونٹ وری، تم بہت آگے جاؤ گے، اللہ تمہیں یہ کرے گا، اور دین کی خوبیوں کو اظہار کر دیا. تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے بھی یہ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کے قریب کریں. اور یہ کب ہوگا؟ جب ماں اپنے بچے میں انٹرسٹ لے گی. جو ماں سارا دن تھکی ہاری بیچاری کام سے آتی ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی اسٹڈی نہیں کرتی، کیونکہ اس کا دماغ تو کہیں اور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَةٌ لِلسَّائِلِينَ. حقیقت یہ کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے. اب اصل کہانی یہاں سے پہلے تمہید تھی. کیا شروع ہوتا ہے؟ اب آپ ظاہر کہانی ہے تو کہانی کی طرف سنیں، اور میں پھر جہاں ایک موقع بنے گا تو بات روک کے آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر سے کچھ چیزیں لکھا دوں گی. فرمایا یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی کون تھا؟ چھوٹا. سمجھ لیجئے حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے یوسف اور بن جامین، جس کو انگلش میں بینجمن کہتے ہیں، یہ دونوں ریئل بردرز تھے ماں کی طرف سے. ان کی ماں جب فوت ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی. ان میں سے باقی 10 بھائی ہوئے. حضرت یوسف اپنے کردار، اپنے اخلاق کی وجہ سے اور اپنی معصومیت کی وجہ سے یقیناً زیادہ محبت لیتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. بھائیوں کے دل میں حسد آ گیا. اب انہوں نے باپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ کرنا چاہا کہ باپ کی محبت لے کر باپ سے محبت لینا چاہیے، جو کبھی نہیں ہوا. یہ اب ایک پلاٹنگ ہو رہی ہے. ہر بچے کے ذہن میں پیدا ہونے والے نئے بچے کے بارے میں ویسے یہی خیالات آتے ہیں کہ یہ نیا بچہ جو ہے یہ تو میری محبتوں کا قاتل بن گیا، تو یہ تو بڑے تھے، سمجھدار تھے، ان کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. دیکھیے ماں ہوتے ہوئے آپ دیکھیے آپ کے 4 بچے ہیں، یقیناً 4 میں سے کوئی ایک آپ کو زیادہ پیارا ہو سکتا ہے، لیکن کون جو پیارا زیادہ ہے؟ شکل اچھی ہے، آنکھیں اچھی ہیں؟ نہیں، بلکہ میں نے تو اپوزٹ دیکھا ہے. جو بچہ ذرا گرا ہوا، پڑا ہوا، یا ہینڈی کیپ ہے، یا پریشان رہتا ہے، یا بیمار بچپن میں زیادہ رہا، ماں کو وہ پیارا ہوتا ہے. دوسرا وہ بچہ اچھا لگتا ہے جس کے ایٹیکیٹ اچھے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یوسف سے یا اس کے بھائی سے باپ کو پیار کیوں زیادہ ہے، بلکہ الٹی سوچ میں چلے گئے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، نحن عصبہ. یہ سوچ بندے کو بہت پریشان کرتی، آگے آپ دیکھیں گے. کہتے تھے ہم 10 ہیں، تو ہم 10 سے وہ پیار نہیں کرتے جو ایک سے کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. نوٹ کر لیں جملے. کیسی اولاد سے باپ پیار کر سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں آج کے دور میں بچے بگڑ رہے ہیں. نہیں، آج سے دیکھ لیجئے 4000 سال پرانا قصہ ہے. بچے تب بھی بہکے ہوئے ایسے ہی تھے. آج کیا کہتے ہیں بچے؟ مائی موم از کریزی.
شی از دس، شی از فلاں فلاں. تو آپ نوٹ کیجئے کہ یہ کوئی نیا کلچر نہیں. آج ہم نے کانفیڈنس کے نام پہ اپنے بچوں کو بدتمیز کر دیا، بولڈ کر دیا. اور ایسی باتیں کرنے والے کیا باپ ان سے محبت کرے گا؟ آپ خود سوچیں کہ آپ کا بچہ آپ کو گالی دے تو کیا پیار لے گا؟ سمجھتے کیا ہم بھی یوسف جیسے بھولے اور پیارے ہو جائیں، گڈ ایٹیکیٹس بنا لیں؟ لیکن دیکھیے شیطان نے کیا پٹی پڑھائی. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں دور پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. نوٹ کیجئے، باپ کی محبتوں کو قتل کر کے اس کی محبت لینا چاہتے ہیں. باپ خوش ہوگا بچے کے قتل کا سن کر؟ تو نوٹ کیجئے، آج ہم میں سے بھی کچھ لوگ اللہ کو ناراض کر کے، اس کی نافرمانی کم کر کے، ڈھنکے کی چوٹ پر اس کی رضا لینا چاہتے ہیں. کیا ہم نہیں کرتے؟ کوئی بات نہیں، غلط کام کرو پھر بھی اللہ ہم سے خوش ہوگا. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا، یہ بھی نوٹ کر لیں. آج کتنے لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو کرنا ہے کر لو، ابھی یو آر اونلی 16، نو پرابلم. حج کر لینا نا، عمرہ کر لینا، نہیں ابھی نہیں، بعد میں. آج اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کی امید پہ جو گناہ کیا جائے وہ تو قبول ہی نہیں ہوتا، اس کی تو معافی نہیں اللہ قبول کرتا. تو آج گناہ اور کل توبہ، یہ کبھی نہیں ہوگا. توبہ تو اس گناہ پہ ہوگی جو آپ نے کرا تھا اور آپ کو نہیں پتا تھا، ندامت تھی، شرمندگی تھی، اور اب بے احساس ہو گیا تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اس سے پیچھے کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا بھائی یہودا تھا جس نے یہ مشورہ دیا. اسی کی طرف نسبت سے بعد میں یہودی لوگ کہلائے. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بہت سارے دشمنوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ہم تھوڑا دوست یا کم نقصان دہ انسان بھی پیدا کر دیتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، آخر بھائی ہے، اس کو مارو نہیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ یہ ہماری شکل سے ہم سے دور ہو جائے اور ہم اس کو پیچھے کر دیں. یہاں آپ دیکھیے کہ بعض بچیاں جب سسرال میں جاتی ہیں نا تو بالکل اخوان یوسف والا کردار ادا کرتی ہیں. کیا کہ اپنے شوہر کو اس کی ماں اور اس کی بہن سے بدگمان کر دو تاکہ وہ تمہیں زیادہ توجہ دے. تو ایک جملہ لکھ لیجئے، کبھی نفرتیں دے کے محبت نہیں ملے گی. آپ کو اپنے شوہر کی محبت چاہیے نا، آپ اس کی ماں سے پیار کریں، اس کی بہن سے پیار کریں، کم از کم ان کی برائی نہ کریں. شوہروں کو خوب اچھی عقل ہوتی ہے کہ یہ عورت جب بیٹھتی ہے میری ماں بہن کی برائی کرتی ہے، اس کو کوئی اچھا ہی نہیں لگتا. دن بدن وہ شوہر آپ سے دور ہو جائیں گے. پھر آپ کہتے ہیں اب تو واقعی جادو چل گیا ساس کا اور ماں کا. کبھی بھی محبت سے نفرت نہیں ملتی. آپ کبھی یہ کیکر کا درخت اگائیں اور اس پہ آم اگے، یہ کبھی نہیں ہوں گے. پلاٹنگ کر رہے ہیں، باتیں کیا کر رہے ہیں، اور باپ کے سامنے جا کے کیا کہہ رہے ہیں. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. سوچئے، آج دیکھیے اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر حملہ کرنے والا انداز. ماں باپ کو بعض بچے بلیک میل کرتے ہیں، پہلے سے ہی ماں باپ کو یہ کہنے لگتے ہیں آپ تو مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتی، میں کب سے کہہ رہی ہوں مجھے آئی پوڈ لے دیں، آئی پیڈ لے دیں، مجھے بھلا میں اچھا ہی استعمال کروں گی، بس آپ کو تو مجھ پہ شک ہے. اور وہ آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ جی مجھے فلاں سہیلی کے گھر سلیپ اوور کے لیے جانے دیں. کئی بچے اتنے ہوشیار بنتے ہیں کہ دل میں پلان کچھ اور ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کو بلیک میل کرتے ہیں. خود انہوں نے باپ سے بات کی کہ آپ کو ہم پہ بھروسہ نہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تو ایک قسم کا یہ چڑھائی والا انداز ہوتا ہے کہ کسی کو پہلے مینٹلی اتنا پیچھے کر لو. اور پھر بعض ماں باپ بھی بہت بچوں کہتے ہیں ہائے ہمارے بچے بیچارے، ہم نے ان کو یہ نہ دیا تو یہ کمپلیکس میں چلے جائیں گے. قطعاً نہیں اپنے بچوں کو ان کی عمر سے بڑی چیزیں لے کے دیں. قطعاً جب تک وہ خود باشعور اور باسمجھ نہیں ہوتے ان کے پاس ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کے بعد ماں باپ کو وہ کہیں کہ جی آپ ہمیں اعتبار نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتا ہے تو بعض دفعہ بھولے والے ماں باپ کو بھی بے وقوف بناتا ہے. خیر جو پلان تھا وہ بتانے لگے، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. پلان یہی تھا کہ پکنک کے بہانے جاتے ہیں، وہاں جا کے اس کو کنویں میں پھینک دیں گے. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شک گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیاں نہ پھاڑ کھائے، کہیں سے بھیڑیاں نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ویسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں تب تو ہم بالکل ہی نکمے ہوں گے. سنیے، بڑی جماعت ہونے کا ہر دور میں لوگوں کو بہت شوق رہا. سوچیے دل میں کیا تھا اور باتیں کیا کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. خیر
باپ نے کہا ٹھیک ہے چلو صحیح ہے، لے جاؤ بھائی، کیا بات ہوئی۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتاؤ گے، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کیجئے، یہ آیت تدبر ہے۔ پیچھے آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ مومن کی ایک پہچان ہے کہ جب جتنا بڑا غم اور صدمہ آتا ہے نا، ایڈورس کنڈیشن، مخالف ماحول، اتنا زیادہ اس کے اندر سکون ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے قول کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دن جو میں نے آگ میں گزارے تھے وہ میری زندگی کے بہترین دن تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نام کی آگ تھی۔ اتنی مشکل، باپ سے دور، کڈنیپڈ کڈ، کنویں میں پھینکا ہوا، اور اللہ فرشتے کو بھیج کے تسلیاں دے رہے ہیں۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ سچا ایمان آپ کو مشکلات میں ڈھارس دے گا۔ اپنے ایمان کا یہ چیک کرتے رہا کریں لیول کہ مشکل میں میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے دنوں کا انتظار یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے کہ انسان آپے سے باہر نہ ہو۔ عام بچہ ہوتا تو رو دھو کے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتا، لیکن یوسف موجود تھے۔ اب ذرا بیٹوں کا حال سنیے۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ دیکھیے زیادہ عقل مند نہیں لگتے، اللہ کے بندوں بھیڑیے کی وجہ شیر کا نام لے لیتے۔ اسے ہوتا ہے بدو سے تھے، جس کو آپ کہیے کہ پکے چور نہیں تھے، کرمنلز نہیں تھے، اور باپ نے بھیڑیے کا نام لیا تو انہوں نے بھی بھیڑیے کی بات کر دی۔ امیچور قسم کے لوگ ہیں، بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا ایسے یقین نہیں کریں گے، یہ بھی جھوٹے شخص کی علامت ہوتی ہے کہ بار بار یہ کہتا ہے آئی نو یو ڈونٹ ٹرسٹ می، یو ڈونٹ ٹرسٹ می، آپ میرے پہ اعتبار نہیں کریں گی۔ ہاں، جیسے بعض بیویاں ساتھ روتی جاتی ہیں اور ساتھ میاں کو کہتی ہیں یہ ویسے مجھے پتا ہے آپ نے میری بات نہیں ماننی، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی اماں نے آج مجھے بہت ڈانٹا ہے۔ ہاں، تو یہ بھی ایک گلٹی کانشیس ہوتا ہے انسان، کہنے لگے آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے سچے ہوں۔ کہ آج رشتہ داریوں میں عموماً اسی طرح کی باتیں نہیں ہوتی، دل میں کیا ہے، پلان کیا تھے، بول کیا رہے ہیں۔ آج ہم بعض دفعہ لوگوں کو کہتے ہیں مبارک ہو، اور دل ہمارا جل کے کباب ہو رہا ہوتا ہے، دعوتیں پکا رہے ہوتے ہیں اور اندر سے آگ لگی ہوتی، کیا مصیبت ہے۔ اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب نے کہا اچھا بڑا مہذب قسم کا بھیڑیا تھا کہ جو یوسف کو کھا گیا اور اس کی قمیص نہیں پھٹی، یعنی بھائی قمیص پھاڑنا بھول گیا اور خون کسی بکری کا لگا کے آگے۔ نوٹ کیجئے کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ ضرور اپنا کوئی نہ کوئی سراغ ایسا چھوڑ آتا ہے۔ جھوٹا خون تھا، باپ کو سمجھ آ گئی کہ بات کوئی اور ہے، لیکن فصبر جمیل قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اچھا میں صبر کروں گا اور خوب صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ذرا یہاں یعقوب کے کردار کو دیکھیے، اولاد بگڑ گئی، بیٹے ایک اور بیٹے کو قتل کر کے آ رہے ہیں، باپ کا حال کیا ہے؟ فصبر جمیل۔ ہم ہوتے لوگوں کے بس شکوے کرتے، شکایتیں کرتے اور رو رو کے سب کو فون پہ سناتے۔ آپ ذرا سوچیں نا، آپ کا بچہ آپ کی چھوٹی بچی کو باہر لے جائے اور صرف اس کی تھوڑی سی ناسمجھی سے بچی کو چوٹ لگ جائے، تو پھر دیکھیں جو ہمارا حال ہوتا ہے۔ نہیں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ نہیں کہا شکل نہ دکھانا، میرے منہ پیچھے ہو جاؤ، کوئی قطع تعلق ہی نہیں کی۔ یہاں سے آپ سمجھیے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو الگ نہیں کیا، حالانکہ بچے اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ ہم بگڑی ہوئی اولادوں کو دور کر دیتے ہیں نا تو ان کو اور شیطان کے ہاتھوں میں کرتے ہیں۔ قریب کیجیے، ان سے پیار کیجیے۔ اولاد کے غم اور شکوے اور دکھ اور انسان، یہ تو انسان کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، اس لیے پھر اللہ سے پوچھا جاتا ہے۔ ایک طرف تو ایک بیٹے کی جدائی کا غم اور دوسری طرف بیٹوں کے جھوٹ کا غم اور قتل کا غم۔ عموماً دیکھیے بیٹوں سے بہت امیدیں ہوتی ہیں، لیکن جب بیٹے ماؤں کو اور باپوں کو ایسا غم دیں تو پھر انسان کس کو سنائے؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کو۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہاں یوسف کی زندگی کا ایک دور پورا ہوا، نفرتوں کا شکار ہوئے، حسد کا شکار ہوئے۔ اب اگلا دور شروع ہو رہا ہے جو محبتوں کی آزمائش ہے، اور جو پہلے سے بہت مشکل آزمائش ہے۔ کیا وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکا کہتے ہیں پانی لانے والے کو۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکارا مبارک ہو، یہاں تو ایک